بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحج الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں معلوم. فمن فرض، پس جس نے لازم کر لیا، فیہن ان مہینوں میں، الحج حج کو، فلا رفث، پس وہ نہ فحش کوئی کرے، ولا فسوق، نہ کوئی نافرمانی کرے، ولا جدال، اور نہ ہی جھگڑا کرے، فی الحج حج میں. وما تفعلوا، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، من خیرن، بھلائی کے، جو کوئی بھی بھلائی کے کام کرے گا، یعلمہ اللہ، تو اس کو جانتا ہے اللہ. وتزودوا، اور لے لو تم سفر خرچ، کیونکہ فإن خیر ذات تقوی، بس بہترین سفر خرچے سے خرچہ وہ تقوی ہے. واتقونی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ تلاش کرو تم، فضلا من ربکم، اپنے رب کی طرف سے فضل. فاذا فستم، جس وقت تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، پس ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، اس گھاٹی کے پاس جو عزت والی ہے. وَاذْكُرُوهُ، اور اللہ کو یاد کرو، کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی. وَإِن كُنتُمْ، اور بے شک تھے تم، من قبلہ، اس سے پہلے، لمن الضالین، گمراہوں میں سے. ثم افیضوا، پھر واپس ہو جاؤ، من حیث افاض الناس، اس جگہ سے جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ. واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، یعنی بخشنے والا، رحیم، اور مہربان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَضَيْتُم، جس وقت تم ادا کر سکو، مناسککم، اپنے حج کے افعال، فاذکروا اللہ، پس ذکر کرو تم اللہ کا، کذکرکم آباءکم، جیسے تم ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادوں کا، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر. فمن الناس، پس لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، دے دیجئے ہمیں دنیا میں بھی، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو کیا کہتے ہیں، ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دیجئے. اللہ سے دنیا مانگتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن من یقول، ومنہم من یقول، انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دیجیے، وفی الآخرہ، آخرت حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دیجیے، وقنا، اور ہمارے رب ہمیں بچا لیجیے، عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم نصیبون، ایسوں کے لیے حصہ ہے، مما کا سب، ان کی وہ کمائی سے جو انہوں نے کی. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. اس سے پہلی آیات میں حج اور عمرے کا ذکر تھا، اور اتم الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ پورا کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور اب حکم ہے کہ حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں، اور وہ ہیں شوال، ذیقعد اور ذی الحج کی تاریخ تک. یہ تقریباً 2.5 مہینے جو حج کے مہینے ہیں. حج کے مہینے کا ہونے کا معنی یہ ہے کہ عید الفطر فطر کا چاند نظر آ جانے کے بعد 1 شوال کو اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھے تو اس کا یہ احرام باندھنا صحیح ہے، اور اگر اس پہلے حج کا احرام باندھے گا تو مکروہ ہوگا. اور احرام باندھنے کے بعد جو احکام حج کے ہیں وہ اس پہ لازم ہو جائیں گے، اور ان پر اس کو عمل کرنا ہوگا. بس جس نے ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی احرام باندھ لیا، تو اس کو ان چیزوں کی پابندی کرنا پڑے گی. نمبر 1، وہ کوئی فحش گوئی نہیں کرے گا، یعنی بے حجاب گفتگو نہیں کرے گا. بس اوقات میاں بیوی آپس میں بے حجاب گفتگو کرتے ہیں تو احرام کی حالت میں ان باتوں کے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، یعنی احرام کی حالت میں وہ اس طرح کی بات چیت نہیں کرے گا. نمبر 2، ولا فسوق، کوئی بھی نافرمانی نہیں کرے گا. جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کھا پی نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کسی کو سلام نہیں کر سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے، چل پھر بھی نہیں سکتے، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، اسی طرح حج میں حرام ہے کہ احرام باندھنے کے بعد ان پر پابندیاں لازم ہو جائیں گی. مثلا سر نہیں ڈھانپ سکتے، مونچھیں نہیں کٹوا سکتے، ناخن نہیں کٹوا سکتے، بدن کے بال دور نہیں کر سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، مچھر نہیں مار سکتے، شکار نہیں کر سکتے، اور جھگڑا نہیں کرنا حج کے دوران. جھگڑنا ویسے بھی بری چیز ہے، مگر حرام کے باندھنے کے بعد زیادہ گناہ ہے. لیکن کچھ نادان قسم کے لوگ حجر اسود کے پاس جاتے ہیں
اور ایسے جھگڑتے ہیں صرف اس کے بوسے کے لیے، جبکہ فقہائے کرام کے نزدیک اس کا بوسہ سنت ہے، بعض کے نزدیک مستحب ہے، تو لازم نہیں ہے اس کا بوسہ، اس لیے اس میں جھگڑنا حماقت ہے، نہیں جھگڑنا چاہیے۔ اور فرمایا جو کوئی تم اچھا کام کرو گے اس موقع پر اللہ اس کو جانتا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، نیکیاں بھی بدیاں بھی، اور اس وقت انسان کے ارادے بھی۔ حج کا شوق تمام مسلمانوں کے دلوں میں ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ حج کے واسطے لوگوں سے مانگتے ہیں کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، میری امداد کیجیے۔ تو جب رب نے آپ کو پیسے نہیں دیے تو نمبر ایک یہ ہے کہ آپ پہ حج لازم نہیں ہے، خود کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں پہ قربانی فرض نہیں ہوتی، فطرانہ واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگوں سے مانگتے ہیں کہ میری امداد کیجیے تاکہ میں قربانی کروں، فطرانہ دینے کے قابل ہو جاؤں۔ تو اس طرح جو ہے نا اللہ سے توفیق ضرور مانگے کہ اللہ آپ کو ہمت دے، لیکن لوگوں سے مانگنا اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ آگے ایک مسئلہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب حج پہ جاتے تھے سودا بیچتے بھی تھے اور خریدتے بھی تھے۔ جب اسلام آیا اور حج کا حکم آیا تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ ہم نے تو صرف رب کی رضا کے لیے حج کرنا ہے، تو اس میں خرید و فروخت کرنے سے ہمارے حج پر زد آئے گی، یعنی ہمیں تو نہیں کرنا چاہیے حج۔ حج کے دوران حج نہیں، ہمیں حج کے دوران جو ہے وہ خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے۔ میں بس ایک منٹ۔ تو حج کے دوران جو ہے وہ مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید اگر ہم حج کے دوران خرید و فروخت کریں گے تو ہمارے حج پہ زد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کہ تلاش کرو تم اپنے رب کا فضل، یعنی مقصد تو حج کرنا ہو، ضمنی طور پہ اگر کوئی چیز بیچنا چاہو تو بیچ سکتے ہو، اگر کوئی چیز خریدنا چاہو تو خرید سکتے ہو۔ اگر کوئی شخص یہاں سے جاتا ہی اس لیے کہ یہاں سے منشیات لے جا کر وہاں بیچوں گا، یا کوئی اور سودا لے جا کر وہاں جا کے فروخت کروں گا اور وہاں سے سونا وغیرہ لاؤں گا، تو ایسے شخص کی نیت پہلے دن سے بری ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا جب تم عرفات سے لوٹو، حج کے افعال میں تین چیزیں ہوتی ہیں: احرام باندھنا، عرفات میں ٹھہرنا، اور طواف زیارت۔ یعنی عرفات میں 9 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد سورج کے غروب ہونے تک ٹھہرنا حج کا رکن ہے عرفات میں۔ اگر کوئی وہاں پر نہ ٹھہرا تو حج نہیں ہوگا۔ عرفات کے میدان میں جتنا ہو سکے رب تعالیٰ کا ذکر کرے، اور کھڑے ہو کر ذکر کرنا مستحب ہے، کھڑے ہو کر ذکر کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ عرفات میں پھر وہ ٹھہرے، اللہ کا ذکر کرے، دعا کرے اپنے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، کیونکہ وہ جگہ اور وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد لوٹنا، اور مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی چاہیے، مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر پڑھنی ہے اس نے۔ تو فرمایا جب تم عرفات سے لوٹو تو فذکر اللہ، پس اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، اس گھاٹی کے پاس جو عزت والی ہے، اور اس گھاٹی پہاڑی کا نام ہے جبل قزا، جبل قزا یہ ہے، وہاں لوگ ٹھہرتے ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے بہرحال مزدلفہ سے جب آنا ہے، مزدلفہ کا سارا علاقہ ٹھہرنے کی جگہ، وادی مختصر ایک مخصوص رقبہ ہے، وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ حکومت نے آج کل اس کے ارد گرد جنگلے لگائے ہوئے ہیں، اور جو پولیس والے شرطے وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تقریباً 540 گز کا رقبہ ہے یہ، جہاں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس کے تحت یہ ایک تشریح ہے کہ سارا کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے، عرفات میں ٹھہرنا ہے، لازم ہے۔ فرمایا اور ذکر کرو تم اللہ کا جس طرح رب نے تمہیں ہدایت دی، اور اگر تم من قبلی سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ پھر لوٹو من حیث افاض الناس، جس جگہ سے لوگ لوٹتے ہیں۔ جو اہل کتاب تھے یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، یہ جو اہل کتاب تھے یہ عرفات نہیں جاتے تھے، اور کہتے تھے نحن قتین اللہ، ہم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ہم حرم سے کیوں نکلے؟ یہ بطن عرنا سے دور دور ٹھہرتے تھے جو کہ حرم ہی کا حصہ ہے، اور عرفات
حل میں ہے، وہ حرم میں داخل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا جہاں دوسرے لوگ جاتے ہیں عرفات میں تم بھی جاؤ، اور جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی لوٹو، اور جہاں تم ٹھہرتے ہو اس سے تو حج نہیں ہوگا، کیونکہ عرفات میں ٹھہرنا حج کا رکن اعظم ہے۔ سو اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور معافی قبول کرنے والا ہے۔ پس جب تم پورے کر چکو اپنے حج کے ارکان، پس تم اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم ذکر کرتے تھے اپنے باپ دادوں کا۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا کہ یہ لوگ اپنے باپ دادوں کے گیت گاتے تھے کہ فلاں کا بیٹا ہوں میں، فلاں کا بیٹا ہوں، میرے دادا ایسا تھا ایسا تھا۔ تو فرمایا ان کا ذکر چھوڑو، رب کا ذکر کرو، آؤ اشد ذکرہ، اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ فمن الناس، پس لوگوں میں وہ بھی ہیں، میں یقولو جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا میں ہی دے دیجیے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار ہمیں راحت اور آرام اور بھلائی دنیا میں بھی دے دیجیے، آخرت میں بھی دے دیجیے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ ٹھیک ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرو تم اللہ کا، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، فمن تعجل، پس جس شخص نے جلدی کی، فی یومین، دو دنوں میں، فلا اثم علیہ، پس اس پر ہرگز گناہ نہیں، ومن، اور جس شخص نے تاخر تاخیر کی، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا، اس شخص کے لیے جو ڈر گیا، واتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ومن الناس، لوگوں میں سے، من، وہ بھی ہیں، یعجبک، تعجب میں ڈالتی ہے اسے، قولہ، بات اس کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، علی ما فی قلبہ، اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، وہو لد الحساب، اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وہ کیا ہے؟ سخت جھگڑالو۔ فَإِذَا تَوَلَّى، پس جب پیٹھ پھیرتے ہے وہ، سعی فی الارض، زمین میں کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، کہ زمین میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، تاکہ ہلاک کر دے کھیتی کو، وَالنَّسْلَ، لوگوں کی نسل کو، واللہ، اللہ تعالیٰ، لا يحب، نہیں پسند فرماتے، اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتے فساد کو۔ وَإِذَا، اور جب قیل لہ، اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اخذت العزہ، تو بھارتی ہے غیرت اس کو، بالاسم، گناہ پر، فحسبہ جہنم، بس اس کے لیے کافی ہے دوزخ، وبئس المہاد، اور البتہ برا ہے وہ ٹھکانہ۔ ومن الناس، لوگوں میں سے، من، وہ بھی ہیں، یشری نفسہ، جو خریدتے ہیں اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جو اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس آ گئے واضح دلائل، فاعلموا، تو تم جان لو، بے شک عزیز اللہ جو ہیں وہ غالب ہیں، حکیم اور حکمت والے ہیں۔ وَهَلْ يَنظُرُونَ، نہیں وہ انتظار کرتے لوگ، الا مگر اس بات کا، ان یاتیہم اللہ، کہ آئے ان کے پاس خود اللہ، فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے آئیں، وقضی الامر، اور معاملہ تو طے ہو چکا ہے، والی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ آیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اللہ کا ذکر کرو کنکریاں مارتے ہوئے، یعنی یہ جو جمرات ہے، شیطان کے جو جمرات بنایا ہو رہے ہیں علامت کے طور پہ، انہیں جمرات کہتے ہیں، اور کنکریاں ماری جاتی ہے، اور ان کو، اور کنکریاں مارنے کو کہتے ہیں رمی۔ تو جمار جمع ہے جمرہ کی، وہ تین مینار جن کو عام طور پہ شیطان کہا جاتا ہے، ان کو کنکریاں مارنا واجب ہے۔ اگر کوئی رمی جمار نہیں کرے گا تو اس کے حج میں خلل واقع ہوگا، کیونکہ واجب رہ گیا۔ عید والے دن صرف ایک جمرے کی رمی ہوتی ہے جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اور یہ رمی زوال سے پہلے ہوگی۔ اور عید والے دوسرے دن دوسرا کام قربانی ہے، اور تیسرا کام سر پر اس طرح پھیرانا ہے، چوتھا کام طواف زیارت ہے، اور طواف زیارت فرض اور رکن ہے، اور باقی چیزیں واجب ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے، جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہنا چاہیے، جب پہلا کنکر مارے تو تلبیہ کہنا ختم کر دیجیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکر مارنے ہیں، ان پر لگ جائیں تو بہتر ہے، اگر اس حلقے میں جو وہاں بنا ہوا ہے جا کر گر جائیں تو بھی صحیح ہے۔ رش کی وجہ سے شریعت نے یہ بھی سہولت دی ہے کہ 11ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں، جمرہ اولا کو بھی، جمرہ وسطیٰ کو بھی، اور اخرى کو بھی، اور یہ رمی زوال کے بعد کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص زوال کے بعد غروب آفتاب تک نہ کر سکے گا تو وہ غروب آفتاب کے اول مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، خود رمی نہیں کر سکتا تو وہ اپنا بھی بنا سکتا ہے۔
میری آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ مجھے میسج میں بتا دیں۔ طرف آپ نہیں بتایا میسج پہ، کوئی اور طالبہ بتا دیں۔ اسکرین شیئر ہوتی ہے تو آپ کی پوری اسکرین شیئر ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر مسئلہ ہو آواز میں تو مجھے بتا دیجیے گا، اچانک سے ڈسکنیکٹڈ ہو گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر 12ویں تاریخ کو مینا ہی میں رہا، سورج غروب ہو گیا، تو پھر 13ویں تاریخ کے لیے رہنا ضروری ہو جائے گا۔ اگر وہ چلا جائے گا تو اس پر دم آئے گا، کیونکہ تاریخ اسلامی مغرب سے شروع ہوتی ہے نا۔ تو جب سورج غروب ہو گیا تو اب 13ویں تاریخ شروع ہو گئی اور جمعرات کی رمی کا وقت شروع ہو گیا۔ اب اس کا جانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن 13ویں تاریخ کو کوئی شاذ و نادر ہی ٹھہرتا ہے۔ ایک دفعہ اگر کوئی ٹھہر جاتا ہے نا تو وہ مطلب 13ویں تاریخ کو کم لوگ ہی ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کنکریاں مارتے وقت جو کہو تو وہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بھی کرے۔ اور آگے گنتی کے دنوں میں، یعنی 10ویں 11ویں اور 12ویں تاریخ کو، اور جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، یعنی عید کے بعد 11ویں کو بھی رمی کی اور 12ویں کو بھی رمی کی اور غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے چلا گیا، فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، جس نے تاریخ کی تاخیر کی، یعنی 13ویں تاریخ کو وہاں ٹھہرا، بس اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ سارے کام اس واسطے ہیں کہ جو رب سے ڈرتا ہے، سو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہو، اور جان لو کہ بے شک تم اسی رب کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تم نے رب کے پاس ہی جانا ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس واسطے رب کی پیشی کے لیے تیار رہو، وہاں جا کے ہم نے اللہ کو کیا دکھانا ہے منہ، اس کے لیے تم اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اچھا، یہ جو آیا ہے نا اوپر، ایک ذکر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دیجیے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب اسی ایسے شخص کا ذکر ہے جو دنیا ہی مانگتا ہے صرف۔ اس کا نام تھا اخنس بن شریک، ایک منافق تھا جو بڑی میٹھی باتیں کرتا تھا اور بڑا باتونی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو بڑے سلیقے کے ساتھ گفتگو کرتا، کہتا تھا حضرت ہمارے جیسا کوئی خوش قسمت ہی نہیں ہے کہ آپ جیسی شخصیت خود ہمارے پاس آ گئی ہے۔ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو خدا آ جاتا ہے، جنت دوزخ سامنے نظر آ جاتی ہے، اور ہم آپ کی مجلس میں اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں، اور جب ہم آپ کی مجلس سے باہر ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا، باہر پھینک دیا تو وہ تڑپ گیا۔ خدا کی قسم زندگی ہی آپ کے ساتھ ہے، آپ کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ ایسے عجیب و غریب باتیں کرتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے تھے کہ یہ عاشق ہے، اور جس وقت وہ آپ کی مجلس سے باہر جاتا تو صحابہ کرام نے جو فصلیں کاٹ کر رکھی ہوتی تھی ان کو آگ لگا دیتا، اور ان کے جو جانور ہوتے تھے بکریاں، اونٹ، گھوڑے، ان کی ٹانگیں کاٹ دیتا۔ کسی نے دیکھا اور اس کو کہا کہ یہ کیا کرتے ہو، یہ تم عمل کون سا کرتے ہو؟ تو کہتے تھے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے؟ تو اس کی بڑی عجیب و غریب حرکتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کو رب تعالیٰ، نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ حیرت میں ڈالتی ہے آپ کو اس کی انداز گفتگو دنیا کی زندگی میں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے۔ یعنی خدا کی قسم جو کہتا ہے دل سے کہتا ہے، اپنی طرف سے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے جو میں کہہ رہا ہوں بڑی دل سے کہہ رہا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، جبکہ وہ تو سخت جھگڑالو ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ابغض الرجال اللہ لد الخصام، اللہ کے نزدیک مبغوض ترین ہے وہ لوگ جو سخت جھگڑالو ہیں۔ جب یہاں سے پیٹ پھیرتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ زمین میں فساد مچائے، اور اس طرح جو غریب صاحب ہے ان کو مرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، اور تاکہ لوگوں کے کھیت جلائے، اور اس طرح سے لوگوں نے کھیت سے فصل کاٹ کے گانٹ کر اکٹھی بنا کے گانٹیں لگا کے رکھی ہوتی ہیں، یہ ان کو آگ لگا دیتا ہے اور جانوروں کی نسل کو ختم کر دیتا ہے، اور اس طرح کی ان کو کونچے کاٹ دیتا ہے، یعنی غائبانہ اس کی حرکتیں اور ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی تھے کہ نبی علیہ السلام جیسی بڑی زیرک اور ذہین شخصیت بھی ان کو نہیں پہچان سکی جب تک رب تعالیٰ نے آگاہ نہیں فرمایا۔ یہ ایسا آدمی تھا جب وہ گفتگو کرتا تھا تو معلوم ہوتا تھا بڑا فدائی شدائی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکتیں بتائی تو معلوم ہو یہ کیسا آدمی ہے۔ فرمایا اللہ کو فساد پسند نہیں ہے۔ جو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، ابارتی ہے غیرت اس کو گناہ پر، بس اس کے لیے کافی ہے دوزخ اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں لوگ جو لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہاں پر حضرت صہیب ہے، حضرت صہیب جنہیں صہیب رومی بھی کہتے ہیں، اصل میں وہ رومی نہیں تھے، عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو نمریہ، اس قبیلے کے فرد تھے، اور بڑے خوبصورت پیاری شکل والے چھوٹے بچے تھے کہ ظالم ان کو اٹھا کر روم کے علاقے میں لے گئے تھے اور زندگی انہوں نے روم میں گزاری۔ جب واپس آئے تو صرف اتنا یاد تھا کہ میں بنو نمر کا ایک فرد ہوں اور فلاں جگہ پہ ہم بچے کھیلا کرتے تھے، کیونکہ کافی عرصے کے بعد آئے کیونکہ غلام بنا لیے گئے تھے،
تو غلام در غلام بنتے رہے، اور بڑے غضب کے یہ تیر انداز بھی تھے، اور ان کے 300% نشانے پر ان کے جو تیر ہیں وہ لگا کرتے تھے۔ تو حضرت صہیب رومی ایسے تھے جن کا بچپن ایسے گزرا کہ انہیں غلام در غلام بنایا گیا اور ان کے حالات تنگ کیے گئے، تو انہیں بس یہی یاد تھا کہ میں نا یہاں کھیلا کرتا تھا اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اس طرح مجھے اٹھا لیا گیا اور مجھے اٹھا کے ظالم لے گئے تھے۔ ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 2-4 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے، تو اب ان کا دل مکہ میں نہیں لگتا تھا، ان کا حضرت صہیب کا، اور ساتھ جانے والا بھی کوئی اور نہیں تھا، تو یہ اکیلے ہجرت کر کے روانہ ہو گئے۔ ایک کافر ان کا مکروز تھا، اس نے سوچا اب موقع کے لوگوں کو اکسا کر اس کا کام تمام کر دوں، کیونکہ اگر یہ زندہ رہا تو پھر کسی نہ کسی وقت مجھ سے رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ غضب کا تیر انداز بھی ہے۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ محلے میں جا کے نوجوانوں کی جذبات ابارنے لگا اور کہنے لگا، کیا تمہارا خون خشک ہو گیا؟ محمد تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے، ابو بکر تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے، عمر تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے، آج یہ صہیب بھی جا رہا ہے، کیا اس کو بھی تم سنبھال نہیں سکتے؟ تمہاری غیرت کدھر گئی؟ لوگوں کو ابھارنا شروع کر دیا صہیب رومی کے خلاف، اور ایسے انداز سے ان کے جذبات ابھارے کہ نوجوان اس کے پیچھے پڑ گئے، یعنی جیسے آج کے ہمارے زمانے میں کچھ لوگ تقریریں ایسی کرتے ہیں۔ حضرت صہیب تنہا سفر پہ تھے اور مکہ مکرمہ سے کافی دور ہو گئے تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ میرے پیچھے آ گئے ہیں، تو وہاں ایک بلند ٹیلا تھا، اس پر انہوں نے اپنے آپ کو رکا اور تیر کش جو تھے وہ وہاں اس کے اندر سے تیر نکال کر سامنے رکھ لیے، اور ان سب کو کہا کہ جس ارادے سے تم آئے ہو میں بھی سمجھتا ہوں، اور یاد رکھو مر تو میں بھی جاؤں گا، لیکن جتنے تیر میرے پاس ہیں یہ میں چلا کر مروں گا، اور تمہاری کئی لاشیں یہاں جمع ہو جائیں گی، لیکن تیر ختم ہو جائیں گے، پھر میں تمہارے ساتھ تلوار سے لڑائی کروں گا اگر تیر ختم ہو گئے، اور نیزے کے ساتھ لڑائی کروں گا، اور یہ بھی تم اچھی طرح جانتے ہو میرا ایک بھی تیر خطا نہیں ہوتا۔ وہ جوان آدمیوں کو اکٹھا کر کے جو لائے تھے وہ کہنے لگے کہ اس میں تو جو معاملہ ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے، اور انہوں نے حضرت صہیب رومی کو کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ حضرت صہیب رومی نے فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنا قرض بھی معاف کر دیا، اور جب حضرت صہیب نے دیکھا کہ اب وہ واپس دور چلے گئے ہیں تو پھر اپنا سفر حضرت صہیب رومی نے جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں وہ ہیں جو خریدتے ہیں اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کافروں کو اپنی رقم دے کر۔ تو حضرت نے اپنا جو قرض معاف کیا تھا، قرآن نے اس کی اس ادا کو اتنا خوبصورت سمجھا، کیسے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو خریدتے ہیں اپنے نفس کو، انہوں نے کہا نا مجھے مدینہ، میں نے تو ہجرت کرنی ہے، اس لیے تم مجھے قرض مت دو، تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کافروں کو اپنی رقم دے کر اپنی جان خریدی، اور اللہ تعالیٰ بندوں پہ بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے، ان کا ایک گروپ ہوتا تھا ابن یامین، حضرت ثعلبہ، حضرت اسد اور حضرت اسید، یہ سب پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے یہ مذہب بنایا ہوا تھا کہ ہمارے واسطے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام ہے، حقیقت میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں تھا، تو ان کو لگتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں استعمال کرتے تھے تو یہ ہمارے اوپر بھی حرام ہے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ چیز بنائی ہوئی تھی۔ لیکن جب انہوں نے کہا اب ہم مسلمان ہو گئے لہٰذا ہمیں اونٹ کا گوشت حلال سمجھنا چاہیے اور اونٹنی کا دودھ بھی حلال، مگر کھانا ہم ضروری نہیں ہے، تو اس طرح کریں گے حلال سمجھیں گے مگر کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تاکہ پہلی شریعت بھی ہم سے نہ چھوٹے، کیونکہ کھانا پینا تو فرض تو نہیں ہے، اور ہم پر پہلی شریعت پر بھی عمل ہو جائے اور اس شریعت پہ بھی عمل ہو جائے۔ انہوں نے اس طرح کیا، تو انہوں نے سوچا اس طرح کرنے سے ہم جو ہے نا ادھر سے کی بھی رہ جائیں گے ادھر کے بھی، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ کا انداز گفتگو کتنا پیارا ہے، اللہ نے فرمایا ایمان والو، یعنی ذہن بھی اسلامی، عمل بھی اسلامی، عقیدہ بھی اسلامی، نظریہ بھی اسلامی، شکل و صورت بھی اسلامی، یہ کیا ہوا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کلمہ ادھر کا پڑھ لی اور عمل ادھر کا، تو مکمل اسلام میں داخل، جو اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور مذہب کی رعایت بھی جائز نہیں ہے۔ شیطان کی نقش قدم پر مت چل، بے شک تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اگر تم پھسل گئے یعنی تم نے راستہ چھوڑ دیا بات کی کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ گئی، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کر زوراور کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ حکمت والا ہے۔ تم یہ انتظار کرتے ہو کیا اللہ تمہارے پاس بادلوں کے سائے میں اور فرشتے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی ذات اور اللہ کی شان کے جو لائق ہے اسی طرح آنا
ہوگا، لیکن وہ اللہ کا آنا ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، تو تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق دنیا میں اللہ تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہوں گے، اور سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب پیش ہوں گے تو سب اللہ کو دیکھ لیں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سل بنی اسرائیل، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی ہم نے دی ان کو، من آیا قدرت کی نشانیاں، بینہ واضح، ومن یبدل، اور جس نے بدل دی نعمت اللہ کی نعمت، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے پاس اللہ کی نعمت آ گئی، تو بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ زین للذین کفروا، مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی، اور یسخرون، اور وہ مسخر کرتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، والذین اتقوا، حالانکہ وہ لوگ جو کفر اور شرک سے بچتے ہیں، فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، واللہ یرزق، اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ کان الناس، تھے لوگ، امت واحدہ، ایک ہی گروہ، فبعث اللہ، پس بھیجے اللہ تعالیٰ نے، نبیین، نبی، مبشرین، خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، وانزل معہم الکتاب، نازل فرمائی اللہ نے ان پر کتاب، بالحق، کی حق کے ساتھ، یحکم بین الناس، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فیما، ان چیزوں میں، اختلافوا فیہ، جن کے حق ہونے میں لوگوں نے اختلاف کیا، وما اختلف فیہ، نہیں اختلاف کیا اس میں، الا الذین اوتوہ، مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب، من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کی کہ واضح دلیلیں ان کے پاس آ گئی، اور یہ جو شک کیا انہوں نے کیوں کیا، بغین، سرکشی کرتے ہوئے، بینہم، آپس میں، فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، من الحق، کی حق کے حق سے، بزنہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اور اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرا کا معنی عبد، اور یہ کے معنی اللہ، تو مطلب پتہ چلا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی، 12 بیٹوں میں، اور ان کا مفسر واقعہ انشاءاللہ سورہ یوسف میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نام فرمائے، لیکن انہوں نے رب تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور یہ بات ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے میدان طے کے اندر، جس کو آج کے جغرافیہ میں وادی سینا کہتے ہیں، یہ میدان 36 میل لمبا، 24 میل چوڑا ہے۔ اس وادی سینا میں جب پہنچے تو ان کو حکم ہوا، امالقہ قوم کے ساتھ جہاد کرو، اور چھٹے پارے میں مذکور ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کا حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کرو، تو کہنے لگے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا فَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، جا کے ان کے ساتھ لڑے، ہم تو لڑائی میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس میدان سے نکلنا 40 سال تک حرام کر دی، اور یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور اس میدان میں ان کے لیے گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بادل کا سایہ کیا، اور وَظَلَّلْنَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اسی کا یہاں ذکر ہے کہ ان کے لیے کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے من اور سلوا کا ایک تھال میں بھنے ہوئے بٹیر، اور ایک میں کھیر، کہ کھاؤ مزے سے، صبح بھی اور شام بھی ان کو دی۔ پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، اس پتھر پر عصا مارے، اس سے چشمے نکلیں گے۔ کافی بڑا پتھر تھا، 12 چشمے سے جاری ہوئے۔ اس وقت یہ چیزیں جو ہیں ان کو انعام میں ملی، مگر یہ انعام اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے، اور اس سے پہلے جب وہ ہجرت کر کے چلے تو فرعون کی فوجیں آ پہنچی۔ آگے بحر قلزم تھا، جس سے نکلنے کے لیے ان کے پاس گزرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ نے ان کے واسطے دریا پھاڑ دیا، راستے خشک ہو گئے، اور یہ سارے گزر گئے، اور پانی اس طرح کھڑا ہو گیا، فکان کل فرقن کالطود العظیم، جس طرح دیواریں کھڑی ہیں۔ اللہ نے تقریباً 4,000 پیغمبر بنی اسرائیل میں بھیجے تھے، اور 3 مشہور آسمانی کتابیں اللہ نے بنی اسرائیل کو دی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری نعمتیں بھی عطا کی، باطنی نعمتیں بھی کی، مگر ان ظالموں نے کسی نعمت کی قدر نہیں کی، بلکہ یقتلون نبیین بغیر الحق، ایک دن میں انہوں نے سارے علاقے میں 43 پیغمبر شہید کیے۔ انہوں نے حضرت یحییٰ کو شہید، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت شعیاء کو شہید کیا۔ تو فرمایا یہاں یہ ذکر ہوا، آپ ان سے پوچھے نا کہ آپ کو اتنی جو نعمتیں کی گئی، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے تو انہیں بہت ساری نعمتیں دی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا، اس کے بعد کہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی، اور بے شک اللہ کی جو عذاب ہے سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی سزائیں دی، بندر بنایا، خنزیر بنایا، چہرے مسک، اور ایک قوم کو اللہ نے چوہے بنایا، اور وہ 3 دن کے بعد مر گئے، ان میں کوئی بھی نہ بچا۔ تو جو شخص اللہ کی نعمتوں کو بدل دے گا، اللہ اس کو سخت سزا دے گا۔ پھر آگے مزین کی ان لوگوں کی آواز سے جو کافر تھے، دنیا کی زندگی کافروں کی نگاہ میں دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کی
ترقی اور عروج ان کے سامنے ہے اور بس۔ اللہ نے فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی مسخر ہے یہ کن کے لیے ہے؟ یہ کافروں کے لیے ہم نے مسخر کی۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا ان کافروں کے اوپر کفر و شرک سے بچے، وہ ان کافروں کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اونچے اس لحاظ سے بھی کہ جنت کا جو محل وقوع ہے وہ اوپر ہوگا اور دوزخ نیچے ہوگی، اور درجے کے اعتبار سے تو یہ جو مومن کافر ہیں ان کے اندر بہت زیادہ فرق ہوگا، لیکن یہاں جو بتایا گیا، یہاں اس اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ بروز محشر جو ہے وہ جنتی اوپر ہوں گے اور جو جہنمی ہوں گے وہ نیچے ہوں گے۔ اور آگے آیا اللہ تعالیٰ ایسے رزق دیتے ہیں جیسے چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، بغیر حساب کتاب سے دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی تقسیم میں راضی رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے قوم جو مشرک پیدا ہوئی وہ حضرت نوح کی تھی۔ لوگ پہلے ایک ہی عقیدے پہ تھے، پھر لوگوں نے اختلاف کیا اور کفر و شرک شروع کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، نیکوں کو خوشخبری سناتے کہ تم پر رب راضی ہوگا اور تم پر رب کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور مرنے کے بعد تمہیں زندگی بڑی سہل اور آسان لگے گی، جنت میں داخل ہوگے۔ اور نافرمانوں کو ڈرانے والے کہ کفر و شرک چھوڑ دو، ورنہ دنیا میں بھی اللہ رب تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، اور عذاب قبر الگ ہے اور آخرت کا عذاب الگ ہے، اور دوزخ کا عذاب دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمین اور مسلمات کو اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، وحی نازل فرمائی حق کے ساتھ، تاکہ وہ کتابیں فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ یعنی جب اختلاف شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے حق کو واضح کیا اور باطل کو بھی واضح کیا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، اس کو اپناؤ اور اس کے نزدیک نہ جانا، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہوں نے جن کو کتاب دی گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی۔ یعنی جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا وہ غلط فہمی کا شکار نہیں تھے بلکہ ضدی تھے، اور ہم کل سے یہی پڑھ رہے ہیں، یہ جو بنی اسرائیل تھے ضدی تھے، یہودی۔ اور یہ اختلاف کیوں کیا؟ اللہ نے وجہ فرمائی، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے حق کے ساتھ اختلاف کیا۔ بس اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا، اس چیز میں ہدایت دی جس حق میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اپنے حکم اور اپنی مہربانی سے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور جو شخص رب کی طرف رجوع کرتا ہے رب اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جاتا ہے تو پھر وہ گمراہی میں بھٹک جاتا ہے۔ اب حسیب تم کیا تم خیال کرتے ہو ان اس بات کا تدخل الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، اور ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس، مثل الذین، مثالیں ان لوگوں کی خلو جو گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے، یعنی لگتا ہے تمہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، آؤ ہم تمہیں مثالیں بتاتے ہیں ان لوگوں کی جو پہلے تھے۔ مستہم البأساء، ان کو تو مالی پریشانیاں پہنچی، والضراء، انہیں تو بدنی پریشانیاں پہنچی، والزلزلوا، اور ان پر زلزلے کی سی کیفیت طاری ہوئی، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، اس وقت کے رسول بھی کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ، ان لوگ اور اس وقت کے رسول نے بھی کہا، اور وہ لوگ جن کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے بھی کہا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ آگاہ ہو جائیے، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، کیا وہ خرچ کریں؟ قل آپ فرما دیجئے، ما انفقتم، جو چیز بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، مال سے، فللوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، قریب رشتہ داروں کے لیے، والیتامی، یتیموں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم کرو گے خیر اور بھلائی تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر دشمنوں کے ساتھ لڑنا، وہو کرہ لکم، اور یہ لڑنا تمہیں ناپسند ہے، وآسان تکرہوا شیئا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وآسا ان تحبوا شیئا، اور قریب ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم تو نہیں جانتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اپنی نبوت کا حضور نے اعلان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی اور قیامت کے متعلق عقیدہ بتایا اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سبق دیا، تو اس سلسلے میں آپ کی سخت مخالفت ہوئی،
چند آدمیوں کے سوا کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، اور جو آدمی مسلمان ہوئے ان کو بھی بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی، اور ان میں شہید ہوئے، بعض کو جو ہے وہ ٹخنوں میں ان کی رسیاں باندھ کے گلیوں اور سڑکوں پہ پر کھینچا گیا، بعض کو گرم ریت پہ لٹا کر ان کی چھاتی پر چڑھ جایا جاتے تھے، یہاں تک کہ انہیں طرح طرح کی مختلف تکلیفیں دی گئی۔ حضرت زبیر جب مسلمان ہوئے، ان کا چچا بہت زیادہ سخت آدمی تھا، اس نے کہا لڑکے کلمہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا چچا جان کلمہ چھوڑنے والی چیز ہے ہی نہیں، پڑھنے والی چیز ہے۔ تو چچا نے دیوار میں لمبی موٹی میخ ٹھوک کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس سے لٹکا دیا، اور اس پہ تسلی نہ ہوئی تو اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ خشک غلاظت اکٹھی کر کے لاؤ اور اس کا دھواں ان کی ناک میں دو، اور ان کے ساتھ یہ بھی کیا گیا۔ ان کو ایمان سے پھیرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، لیکن یہ لوگ بڑے صبر، ہمت اور حوصلے والے تھے، شکر کرنے والے تھے۔ اور حضرت عثمان مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے بھی صف پر لپیٹ کے سریے کے ساتھ انہیں لٹکا دیا، اور گھر کے افراد پر پابندی لگا دی کہ اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے، مگر وہ بڑی ہمت والے لوگ تھے، کوئی بھی ان میں سے نہ ڈگمگایا۔ پھر ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اپنا گھر چھوڑنا، کاروبار چھوڑنا، برادری چھوڑ دینا، اور پھر دشمنوں کے ساتھ دشمنوں کے ہاتھ میں دے کر سب کچھ چلے جانا، انہوں نے وہ بھی تکلیفیں برداشت کی۔ تو اس لیے فرمایا کیا تم ایسے ہی خیال کرتے ہو تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہیں تو کوئی تکلیف بھی نہیں آئی اللہ کے راستے میں۔ حضرت حباب بن ارت غلام تھے، ان کا آقا امیہ بن خلف بڑا ظالم اور سخت تھا، جب اسلام میں آ گئے تو ان کو بھوکا پیاسا بھی رکھتا، مارتا اور کہتا کہ کلمہ چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جس طرح ہمارے یہاں کیکر کا درخت ہو جو دیر تک جلتا رہتا ہے، اسی طرح عرب میں ایک درخت تھا جس کو غنطخوا کہتے تھے، اس کے کوئلے جلا کر ان کا کرتا اتروا کر کمر کی بل لٹا دیا جاتا تھا، اور چھاتی پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے اسلام سے پھر جاؤ۔ حضرت حباب کی کمر سے خون جاری ہو جاتا اور رطوبت نکلتی تو اس سے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے، کمر میں گڑھے سے بن گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اسلام نہیں چھوڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں سر کے نیچے چادر رکھ کے لیٹے ہوئے تو خباب بن ارتا آپ کے پاس آئے اور اپنی کمر سے کرتا اٹھایا اور کہنے لگے حضرت میرا ظالم آقا امیہ بن خلف مجھے کوئلوں پہ لٹا کے میری چھاتی پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے پہلو بھی نہیں بدلنے دیتا۔ حضرت دیکھیں میری پیٹھ پر کیسے زخم ہے۔ آقا نے فرمایا اے خباب تم میرے امتی ہو، اور تم سے پہلے ایسے ایمان والے بھی گزرے ہیں، ان کو ناف تک زمین میں گاڑ کر اور سر پر آدھی رکھ کر ایک آدمی آگے اور ایک پیچھے کھڑا ہو جاتا اور کہتا کلمہ چھوڑ دو ورنہ ہم تجھے چیر کے دو ٹکڑے کر دیں گے، وہ کہتے کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ظالم آری چلا کے دو ٹکڑے کر دیتے تھے، ایک حصہ ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف۔ آج کوئی اس طرح کا تصور یا کوئی ایسی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے جو اس راستے میں آ جاتے تھے تو ان پر جب ایسی تکلیفیں آتی تھی تو وہ ایمان میں اتنے پختہ تھے کہ ڈگمگاتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت اور ایمان کا ایک قطرہ بھی ہمیں نصیب فرما دے تو ہمارے ایمان کا معیار اور ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم خیال کرتے ہو تو جب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، انہیں تو مالی پریشانیاں آئیں، بدنی پریشانیاں آئیں، اور وہ ایسے جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کے رسول کہہ اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، تو پیغام آیا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، تم ثابت قدم رہنا، ایمان نہ چھوڑنا۔ اسی طرح فرمایا یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ حضرت عامر ابن جموح انصاری صحابی تھے، اور ان کے پاؤں میں مسئلہ تھا، جب کھڑے ہو جاتے تھے تو ایسے ان کا رخ کی طرف ہو جاتا تھا، لیکن تھے بڑے مالدار، ان کے پاؤں میں جسے کہتے ہیں ایک طرح سے لنگڑے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت میرے پاس پیسے ہیں، مجھے مصرف ہوتا ہے کہ میں کہاں خرچ کروں، تو فرمایا کہ آپ خرچ کریں مال والدین پر، سب والدین کا حق ہے، لیکن یاد رکھیں زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، نفلی صدقہ ہے، اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پھر قریبی رشتہ داروں کی پہ ان کی مالی مدد کریں، یتیموں کی مالی مدد کریں، مسکینوں کی مالی مدد کریں، مسافروں کی مالی مدد کریں، یہ مصرف ہیں جتنا دینا چاہیں، آپ کے اختیار میں کوئی حد بندی نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت کن کے لیے تھا؟ حضرت عامر ابن جموح کے لیے اللہ نے آیات نازل فرمائی۔ فرمایا جو بھی نیکی کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کافروں کے مظالم کا ذکر تھا، آگے فرمایا تمہارے رب کی طرف سے حکم ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑنا، مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ لڑنا تم پر فرض ہے، میری فرض کفایہ ہے اور فرض عین بھی، بعض موقعوں پر کفایہ ہو جاتا ہے، بعض موقعوں پر فرض عین ہو جاتا ہے۔
اور جو تمہیں ناپسند ہے نا یہ جہاد، ایسے ہی ہوتا ہے، بعض چیزیں ہماری زندگی میں ہمیں ناپسند ہوتی ہے لیکن انہی میں ہمارے لیے خیر بھی مضمر ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے شر کا باعث بنتی ہیں، تو طبعی طور پہ تو انسان جہاد سے گریز کرتا ہے کہ جان دینی، مارنا، زخمی ہونا، تکلیفیں اٹھانا آسان بات نہیں ہے، لیکن جہاد کی برکات بڑی ہیں۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، الشہر الحرام، عزت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، قل آپ فرما دیجئے قتال فیہ، لڑائی اس مہینے میں کبیر، بڑی بات ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بھی، اور اللہ کے حکموں کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے باشندوں کو نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑی چیز ہے، والفتنہ، اور فتنہ اکبر، بہت بڑا ہے، من القتل، قتل سے، ولا یزالون، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ، یقاتلونکم، آپ کے ساتھ لڑتے، حتی، یہاں تک کہ یردوکم، یہاں تک کہ وہ آپ کو لٹا دیں گے، ان دینکم، آپ کے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں، ومن یرتدد، اور جو کوئی دین اسلام میں آ کے مرتد ہو جائے، ان دینہم، اپنے دین سے، فیمت، پھر مرتد ہونے کی حالت میں مرے، وہو کافر، تو وہ کافر مرا، فاولئک، پس وہ لوگ، حبطت اعمالہم، ان کے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو گئے، وہوا، اور پھر دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی، واولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، لیکن ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، والذین ہاجروا، اور جو ہجرتیں کرتے ہیں، وجاہدوا، جو جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، اور وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ مہربان ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک علاقے کے بارے میں خبر ملی کہ وہاں کے کفار آس پاس کے مسلمانوں کو اسلام سے پھیر کے لیے بڑا تشدد کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن جہش کو امیر لشکر بنایا، اور تقریباً 400 کے لگ بھگ مجاہدین کا ایک دستہ ان کے ماتحت روانہ کیا کہ تم نے فلاں محاذ پہنچنا ہے، وہاں پر جو مسلمان ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، تمہیں ان کا دفاع کرنا ہے۔ یہ جماعت الاخری کا مہینہ تھا اور آخری تاریخیں تھی، اور اگلا مہینہ رجب تھا، اور رجب کے مہینے میں لڑائی منع ہوتی ہے، اور یہ بات حضرت ابراہیم کے دور سے چلی آ رہی تھی۔ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 3 مہینے، اور چوتھا رجب، ابتداء اسلام میں یہی مسئلہ ہے۔ پھر جب سورۃ توبہ نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، حرمت والا، تو اس بات پر دونوں گروہ متفق ہیں کہ رجب میں لڑائی نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں نے حالات کا جائزہ لیا، جب اس بات کا کافروں کو علم ہوا تو ان کے جذبات مشتعل ہو گئے، یہ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے اور ہم پر اپنا حکم نافذ کرنے والے، تو انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ مسلمان دستے نے بھی اپنا دفاع کیا، اور کافروں کا جو سردار تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اس سے کفار کے جذبات اور بھڑک پڑے، اور مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ جماعت الاخری کا آخری دن ہے اور 30ویں تاریخ ہے، اس میں ہم لڑ رہے ہیں، لیکن اتفاقاً وہ یکم رجب نکلی، تو کافروں کو تو اور کچھ نہیں ملا، انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ دیکھو مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں لڑائی کی ہے، اور انہوں نے اتنا کیا کہ لوگوں کے جذبات بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف کافروں نے بھڑکا دیے۔ مسلمان بھی اپنی جگہ نادم ہوئے کہ ہم نے توبہ، اور انہوں نے توبہ کی، اور جماعت الاخری کا آخری دن سمجھا تھا لیکن چاند 29 کا نکلا، 30 کا نہ ہوا، تو اس سلسلے میں انہوں نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اب ہماری کیا حالت ہے، اب ہم اس پر کیا کریں، ہم سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارے ساتھی صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ عزت والے مہینے میں لڑائی کا کیا حکم ہے، آپ ان کو جواب دیں کہ عزت والے مہینے میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، ایمان سے روکنا، یہ کافر مسلمانوں کو ایمان سے روکتے ہیں اور اللہ کے احکام کا صریح انکار کرتے ہیں، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے مسجد حرام سے ذی القعدہ کے مہینے میں روکا تھا نا، حدیبیہ کے سلسلے میں، اور حرم کے لوگوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا، تو فرمایا کہ یہ بھی تو اللہ کے ہاں بڑی چیز ہے، تو یہ زیادہ فی نفسی ہی بڑی چیز ہے۔ اب یہ لوگ ان مہینوں میں مومنوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے حکموں کا انکار بھی کرتے ہیں، اور انہی مہینوں میں انہوں نے مہاجرین کو ہجرت پر بھی مجبور کیا، یہ بھی تو سارے گناہ کے کام ہیں، اور اگر یہ سارے کام ان مہینوں میں کر سکتے ہیں تو ان کو کیا حق ہے کہ یہ اعتراض کریں کہ تم لوگوں نے حرمت والے مہینے میں لڑائی کیا، تو سارا کا ساری طرفداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ تھی، وہ بھی اللہ کی ذات کی، اور فرمایا دیکھیں فتنے سے مراد یہاں شرک ہے، کہ شرک قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ ان مہینوں میں شرک بھی کرتے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا، آپ لوگوں کا لڑنا اس مہینے میں نظر آتا ہے، تو فتنہ قتل سے بھی بہت بڑا ہے گناہ، اور یہاں فتنے سے مراد ہے شرک، یعنی اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو بہت بڑا بڑا گناہ ہے، اور قتل کو حلال نہ ہی سمجھتا، کیونکہ اگر حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا، اور کافر کا جہنم سے
سے بچنا یا نکلنا محال ہے۔ تو جذبات میں آ کر کیا تو اس کی سزا خلود فی النار نہیں ہوگی، کبھی نہ کبھی نکل ہی جائے گا، یعنی جذبات میں آگے قتل کیا، اس کو برا سمجھ کے کیا تو نکل آئے گا۔ تو یہاں کا جو قتل ہے وہ جو صحابہ کرام نے ان کے خلاف کیا، وہ اس فتنے سے کم ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی وہ تو مسجد حرام میں عبادت سے ہی روکتے ہیں۔ آگے مرتد کا مسئلہ فرمایا کہ جو بھی مرتد ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد دین چھوڑ دے، اپنے دین سے پھر جائے اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی حقارت ہو گئے اور آخرت میں بھی۔ اور اگر کوئی شخص مردد ہو جائے اور ساتھ ہی اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کے نکاح کو توڑنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ مرتد ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا، وراثت سے بھی محروم ہو گیا، اسی حالت میں مرا تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ یعذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آگے فرمایا اور ساتھ ہی دوزخ والے اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، دوزخ سے نکلیں گے نہیں، لیکن جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ہجرت کریں گے، واللہ سے اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں گے، تو ان کے لیے جو ہے نا اللہ کی جو رحمت ہے وہ بھی ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوے کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے، فیہما، شراب اور جوا، اسم کبیر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ منافع بھی ہیں اس کے لوگوں کے لیے، لیکن وہ اسمہما، گناہ ان دونوں کا، اکبر من نفعہما، ان کے منافعوں سے بہت بڑا ہے۔ ویسألونک، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کے کیا وہ خرچ کریں، قل اے نبی آپ فرما دیجئے، العفو، اپنی ضرور سے بچا ہوا جو ہے خرچ کرو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا، دنیا کے معاملات میں، والآخرہ، اور آخرت کے معاملات میں۔ ویسألون، اگر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، الیتامی، یتیموں کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح بہت ہی بہتر ہے، وَإِن تخالطوہم، اور اگر تم ان سے مل کر رہنا چاہو، فإخوانکم، تو بس وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم المفسد، اور اللہ خوب جانتے ہیں فساد کرنے والے کو بھی، من المصلح، اور اصلاح کرنے والوں کو بھی، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لأعنتکم، البتہ تمہیں مشقت میں مبتلا کر دیتا، ان اللہ بے شک اللہ عزیز ہے، غالب ہے، حکیم ہے، اور حکمت والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات، اور نہ نکاح کرو تم شرک کرنے والی عورتوں سے، حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ولا امتن، اور البتہ باندی، مومنہ خیر بہتر ہے، من مشرکات، شرک کرنے والی عورت سے، ولو عجبتکم، اگرچہ تمہیں وہ مشرکہ اچھی لگے، ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ تم نکاح کر دو اپنی بہنوں یا بیٹیوں کے مشرک مردوں سے، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لیں، ولا عبد مومن، اور البتہ مومن غلام خیر بہتر ہے، من مشرک سے، ولو اعجبکم، اگرچہ تمہیں وہ مشرک اچھا لگے، اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو، اور اللہ دعوت دیتے ہیں الی الجنہ، جنت کی طرف، والمغفرہ، اور بخشش کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ، اور اللہ بیان کرتے ہیں پریشانیاں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت۔ صحابہ کرام کو کچھ مسائل کے بارے میں اشکالات پیش آئے، آپس میں بحث و گفتگو کرنے لگے، سب نے سوچا کہ آپس میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے، تو آپ سے کیوں نہ معلوم کر لیں، تاکہ آپ جو فرمائیں گے اس پر عمل کریں۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو شراب ہے یہ درست ہے یا نہیں، کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور جوا ابھی حرام نہیں ہوا تھا، تو بحث یہ ہوئی کہ بری چیزیں ہیں یا اچھی، ان کی اشاعت و ترویج کرنی چاہیے یا ان کو بند کرنا چاہیے، ایک تو یہ سوال ہوا۔ تو فرمایا کہ مثال کے طور پہ شراب پینے کے بعد انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، بیماریوں کا علاج ہے، تو جوے میں بغیر مشقت کے پیسے آتے ہیں، تو یہ کچھ منافع تو ہیں لیکن ان کے نقصان زیادہ ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، پہلے یہ تب کا حکم ہے جب شراب ابھی اور جوا بالکل لیا حرام نہیں ہوا تھا، اور یہ ان کی حرمت کا الارم تھا ایک طرح سے ابتدا میں۔ اس کا دوسرا حکم 5ویں پارے میں آیا، پھر تیسرا حکم، پھر تیسرے پارے میں حکم آیا جس میں شراب اور جوے کو بالکل حرام کر دیا گیا، تو یہ اس کے متعلق بیان فرمایا گیا، اور انہوں نے جو صحابہ کرام کو اشکالات تھے، تو ان آیات میں خطرے کا لام تھا، اور پھر 7ویں پارے میں حکم ہی آ گیا سورۃ المائدہ میں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ تو عمل شیطان ہے اور یہ رجس ہے اور یہ حرام ہے۔
انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں پھر سوال ہے کہ یہ جو آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس میں سے خرچ کر دو۔ ضرورت کی چیز مثلا تمہارے بھی حق ہیں، تمہارے والدین کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی ہیں، سب کچھ ضرورت مندوں کو دے کر خود مشقت میں پڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی ضرورتیں پوری کر لو، پوری ہو جانے کے بعد اگر بچ رہا ہے تو دے دو۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی غریب آیا، پھٹے پرانے کپڑے، خستہ حال، اس نے کہا میں بڑا محتاج ہوں۔ آپ نے ساتھیوں کو توجہ دلائی کہ اس کی امداد کرو۔ ایک آدمی کے پاس سونے کا ٹکڑا تھا، اس نے وہ جو سونے کا ٹکڑا تھا اسے دے دیا۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو ایک اور سائل آ گیا، اس کو علم نہیں تھا کہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے سوال کیا۔ اس حاجت مند نے بھی سوال کیا، حضرت میں بہت محتاج ہوں، مانگنا نہیں چاہیے مجبور ہوں۔ تو پہلا شخص جس کو سونے کا ٹکڑا ملا تھا وہ اس نے اس کو دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کے دودھ پھینک دیا اور فرمایا تمہارے واسطے تو ہم نے مانگا ہے اور اب تم آگے سخی بن رہے ہو۔ تو جب اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو تم اس کو کیوں دے رہے ہو، پھر دوبارہ تم مانگو گے؟ تو یہ طریقہ ہے کہ اگر اپنا ضروریات پوری کرنا ہر انسان کا حق ہے تو اتنی سخاوت نہیں ہے پھر مانگتا ہی رہے اور اپنی اولاد بھی دوسروں سے مانگے۔ تو جہاں ضرورت ہو وہاں دوسرے کو دے دے، جہاں ضرورت سے زائد ہو۔ اور ہمارے گھروں میں اللہ کا فضل ہے، ضرورت سے زائد ہی ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں تو ہماری تو چار چار پانچ پانچ کرسیاں بھی دیکھیں نا گھر میں، وہ ضرورت سے زائد ہی پڑی ہوتی ہیں، علمان والا فیس۔ تو جو تمہاری ضرورت سے بچی ہوئی چیزیں ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تمہارے واسطے اپنے احکام تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایسی رہنمائی فرمائی کہ تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جائے۔ ٹھیک ہے۔ عورتوں کے سلسلے میں خاصا اشکال تھا، پریشانی تھی، کیونکہ ایک گھر میں ایک دو نہیں، مسلسل جو ہے نا عورتوں کے معاملات تھے، اور یتیموں کے مسائل بھی تھے۔ تو اس طرح کے معاملات چلتے تھے۔ مثال کے طور پہ کسی کا چچا یا تایا فوت ہو گیا اور اس کی اولاد نابالغ ہے، تو اب یہ چچا زاد بھائی ہیں، شریعت نے ان کو پابند کیا ہے کہ ان کے چچیرے بھائیوں کی نگرانی تم نے کرنی ہے۔ یا بھائی فوت ہو گیا اور ان کے بچے ہیں، ایسے سلسلے میں ان کے پاس بعض دفعہ تھوڑا بہت مال بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تمہارے گھر میں جو عزیز رشتہ دار یتیم ہے ان کے مال میں سے ان کی روٹی سالن علیحدہ پکاؤ اور اپنا الگ بناؤ، کیونکہ یہ اپنے کے ساتھ اور ان کا ملا کے کھا جاتے تو نقصان کرتے تھے۔ اور اسی طرح عورتوں کے سلسلے میں بھی کافی دشواری تھی، اور عورتوں کو اس میں معاملہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یعنی جو یتیم تھے ان کے لیے علیحدہ سے آٹا گوندے، سالن بنائے اور اپنے گھر والوں کے لیے علیحدہ سے بنائے، تو معاملات کافی جو ہے نا پیچیدہ تھے۔ لیکن شریعت نے بتایا تھا، شریعت نے یہی حکم دیا کہ ان کے مالوں میں اپنا مال نہ لاؤ، اور یہ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں نبی کہ ان کا کھانا الگ تیار کریں۔ عورتوں کے مشکل لگتا ہے تو آپ فرما دیجیے ان یتیموں کی خیر خواہی بہت بہتر ہے، ان کی کوئی چیز ضائع مت کرو، اور اگر تم کھانے پینے میں ان کو ساتھ ملا لو تو ہاں ملا سکتے ہو، تمہارے بھائی ہیں، تمہیں اجازت ہے۔ تو اجازت مل گئی کہ یتیم بچہ 8 سال کا ہو تو اس کے آٹے میں سے جتنا تم اپنے 8 سال کے بچے کے واسطے آٹا استعمال کرتے ہو، اس عمر کے بچے کے واسطے جتنا سالن کا خرچہ کرتے ہو، اس یتیم کے مال میں سے اتنا خرچہ لے لو۔ پھر اس میں جو کمی پیشی ہوگی تو تمہارے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اگر نیت بری نہ ہو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ اور فرمایا اللہ کو پتہ ہے فساد کرنے والوں کا بھی اور اصلاح کرنے والوں کو بھی، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم ہیلے بہانے سے یتیم کا مال کھانا چاہتے ہو اور اس کے مال کی اصلاح کرتے ہو، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ صرف یتیم کو سامنے نہ رکھو بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی حاضر ناظر سمجھو، عالم الغیب سمجھو، کیونکہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے بھیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں مشقت میں نہ ڈالے، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یعنی وہ پہلا حکم ہی برقرار رکھتا کہ اس کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ نہیں ملانا، لیکن اللہ نے تمہیں مشقت نہیں کی، آسانی کر دی، اور اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ اور نہ نکاح کرو تم شرک کرنے والی عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو نکاح کے چند اصول ہیں کہ عورت میں، حدیث میں آتا ہے عورت میں 4 خوبیوں کو دیکھو، لحسنہا اس کا حسن، لحسبہا اس کا خاندان، ولی مالہا اس کا مال، ولی دینہا اور اس کے دین، اور فرمایا فظفر بذات الدین، لیکن ساری شکوں میں سے زیادہ تر ترجیح والی چیز دین ہے، کیونکہ دین دار ہوگی تو اولاد پر بڑا اثر ہوگا، اور اگر ہم صورت کے پیچھے، مال کے پیچھے، حسب کے پیچھے پڑ جائیں گے تو اس کا نقصان ہے۔ تو مشرک عورتوں سے نہ نکاح کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مشرک سے بہتر ہے وہ جو باندی ہو لیکن وہ مسلمان تو ہے۔ اس زمانے میں غلاموں کو اس طرح حقیر سمجھا جاتا تھا جس طرح آج کل کی بہت لو کلاس جو ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں ہم۔
تو اونچے خاندان کا آدمی کسی اس طرح کی عورت کو یعنی باندی کو نکاح میں نہیں لیتا تھا. تو فرمایا اپنی بیٹیاں اور بہنیں تم نکاح کر کے نہ دو مشرکوں کو حتیٰ کہ وہ مان لے آئے. لیکن اگر مشرکوں کو دو اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں غلاموں کو دے دو، اگرچہ تم اس کو بڑا حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں مشرک سے وہ غلام ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور یہی عورتوں کے لیے حکم اور یہی مردوں کے لیے. تو عورت نے نکاح کرنا ہے تو مشرک مرد سے نہ کرے، مرد نے کرنا ہے تو مشرکہ عورتوں سے نہ کرے. تو پتہ چلا اپنے مذہب میں ہی ہو سکتا ہے، مذہب کے باہر نکاح نہیں ہو سکتا. وہی سلون کا وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں المحیض حیض کے بارے میں. کل آپ فرما دیجئے نبی ازن حیض ایک گندگی ہے. فاعتزلوا النساء پس تم علیحدہ رہو عورتوں سے فی المحیض حیض کے دنوں میں. ولا تقربون اور تم ان عورتوں کے قریب مت جاؤ ہم بستری کے لیے حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فاذا تطہرن جس وقت وہ عورتیں پاک ہو جائیں فاتوہن تو تم ان کے پاس آ جاؤ من حیث امرکم اللہ جس جگہ سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. ان اللہ بے شک اللہ یحب التوابین پسند کرتے ہیں توبہ قبول کرنے والوں کو. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اور اللہ پسند کرتے ہیں پاک باز لوگوں کو. نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. فأتوا حرثکم اپنی کھیتی پر آؤ ان شئتم جہاں سے تم چاہو. وقدموا لانفسکم آگے بھجواؤ اپنی جانوں کے لیے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. واعلموا جان لو انکم ملاقوہ بے شک تم اللہ کو ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو. ولا تجعلوا اللہ نہ بناؤ تم اللہ کو عرضہ نشانہ لایمانکم اپنی قسموں کا. ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تم پرہیزگاری نہیں کرو گے. وتصلحوا بین الناس اور یہ کہ تم صلح نہیں کرو گے لوگوں کے درمیان. اور اللہ تو سننے والا ہے جانے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا تمہارا باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسم کی قسموں کا. ولکن یؤاخذکم لیکن مؤاخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ بما کسبت قلوبکم ان قسموں کا جو تمہارے دلوں نے پورے ارادے کے ساتھ اٹھائی ہیں. اللہ غفور حلیم اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی افزائش کے لیے مرد بھی پیدا فرمائے عورتیں بھی. عورتوں کی وضاحت اور ساخت جدا ہے، مردوں کی جدا ہے. وہ بچے جو عورتوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں ان کی خوراک کا انتظام بھی اللہ نے پیدائشی طور پہ اسی طرح سے کیا ہے کہ عورت کے جسم سے بچے کو خوراک مل رہی ہوتی ہے. تو زمانہ جاہلیت میں یہود کے ہاں رواج تھا جب کسی عورت کو ماہواری شروع ہوتی تو اس کو الگ کمرے میں بند کر دیتے تھے. نہ اس کے ہاتھ سے روٹی پکڑتے تھے، نہ پانی، نہ اس کے کپڑے اس سے دھلواتے، نہ اس کو جھاڑو پھیرنے دیتے، نہ اس کے سامنے آتے، نہ اس کو سامنے آنے دیتے. اس طرح جیسے کوئی بالکل بے فائدہ سی چیز ہو گئی، اچھوت سمجھتے تھے. حالانکہ ہے تو وہ انسان نہ. اور جو عرب کے مشرک تھے وہ ان دنوں میں بھی یعنی یہودی تو اتنی ہی بیزاری کا اظہار کرتے، اور جو عرب تھے وہ اتنا افراط تفریط کا شکار کرتے کہ ہم بستری سے بھی باز نہ آتے. اللہ کے ماہواری کے دنوں میں ہم بستری مرد کے لیے اور عورت کے لیے بہت سی بیماریوں کا پیش خیمہ ہے. تو رب تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس میں اگر تھوڑا سا بھی تغیر ہو جائے تو نظام نہیں چلتا. تو ان دنوں میں عورتوں کے پاس جانا عورت اور مرد دونوں کی صحت کے لیے سخت مضر ہے. جانا نہیں، جماع کرنا. صحابہ کرام شروع میں تو شرماتے رہے کہ باتیں ہم کیسے پوچھیں، لیکن پھر مجبوراً ان کو پوچھنا پڑی کہ یہود کے گھروں میں جب کوئی عورت ایام ماہواری میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ تو اس کو بالکل الگ کر دیتے ہیں. اور مشرکین دیکھتے ہیں کہ بس ہم بستری سے بھی باز نہیں آتے. تو ارشاد فرمائے دیکھو یہ حیض جو ہے وہ گندگی ہے، عورتوں کے پاس نہیں جانا، اور یہاں تک کہ وہ غسل کر لے اور پاک ہو جائے، ایام ان کے رک جائیں، اور اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور عورت روٹی پکا بھی سکتی ہے، تم کھا بھی سکتے ہو، اس کو کھلا بھی سکتے ہو، اس کے ہاتھ سے کھا بھی سکتے ہو. کیونکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ایک موقع پر کہ مجھے یہ مصلی پکڑا دو، میں نے نماز پڑھنی ہے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ حضرت میں تو ایام ماہوری میں مبتلا ہوں. تو اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ماہوری آپ کے ہاتھ کے ساتھ نہیں ہے، ہاتھ سے پکڑا سکتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام مسجد میں معتکف ہوتے اور مسجد کی دیوار اور اس حجرے کی دیوار جس میں سیدہ عائشہ رہتی تھی وہ مشترکہ تھی، ایک ہی تھی، اور اس میں کھڑکی لگی ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں میرا سر دھو دیں. میں کہتی کہ میں ایام میں ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرا سر ہاتھ سے دھونا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پتہ چلا اس حد تک تو جائز ہے. لیکن یہ جو بہت زیادہ اچھوت کر دیتے ہیں یا بہت ہی معاملے میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ اس میں ہمیں اعتدال خود کرنا ہے. تو بے شک اللہ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور بے شک اللہ محبت کرتے ہیں پاک باز لوگوں سے. تمہاری منکوحہ تمہاری کھیتی ہیں تو چاہو جہاں سے جس طرح چاہو ان کے پاس آؤ اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے. یعنی صرف لذت ہی مقصد نہ ہو بلکہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک کوئی اولاد دے اور وہ دین کی خادمہ بنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں.
کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا تزوج الولود ودود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، ایسے خاندان کی عورتوں سے نکاح کرو جن کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور محبت کرنے والیاں ہوں، کیونکہ قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا، میری امت زیادہ ہو۔ تو یہ معاملات تھے۔ آگے قسم کی کچھ مسائل ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو قسم اٹھاتے تھے، کسی سے ناراض ہوتے تو قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں فلاں سے نہیں بات کروں گا یا فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا۔ اس طرح کی قسمیں لوگ اس وقت بھی آج بھی کھاتے ہیں، اور مختلف طرح سے قسمیں بولنے کا، تکلم کرنے کا رواج بن گیا، اور اپنی عام گفتگو میں بھی اللہ کی قسم فلاں کی قسم فلاں کی۔ تو پہلی تو بات ہے غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اگر کھا لی اور رب تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھا لی تو یہ آڑ نہ بناؤ کہ میں رب کی قسم کھاتا ہوں اور یہ کام نہیں کروں گا اور یہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی چیز کے بارے میں قسم نہ کھاؤ، اور یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے یہ کہہ کر قسم کھا رہے ہو، اور تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، تو ایسی قسمیں گناہ کی قسمیں۔ اور مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ خدا کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، خدا کی قسم میں روزہ نہیں رکھوں گا، خدا کی قسم میں مسجد نہیں جاؤں گا، یہ قسمیں اس کی صحیح نہیں ہوں گی، اور ان کو ان قسموں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ان قسموں پر اس کا اصرار بالکل جائز نہیں ہے، اور اس طرح بہانہ نہ بنائے کہ میں قسم اٹھا بیٹھا ہوں، میں مجبور ہوں، بلکہ قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ کفارہ 10 مسکینوں کو لباس پہنا دے، ٹھیک ہے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے ہے۔ پھر فرمایا تم جو لغو قسمیں کھاتے ہو، یہ جو تمہارے تکلم میں ویسے ہی قسمیں ہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، قسم سے قسم سے، تو یہ جو ہے نا لغو قسمیں، اللہ اس کا مواخذہ فرمائیں گے۔ پھر ایک قسم ہوتی ہے جو غیر اختیاری طور پہ نکلتی ہے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے گزشتہ کسی چیز کے بارے میں دانستہ قسم اٹھانا کہ میں نے وہ کام نہیں کیا حالانکہ کر چکا ہے، تو اس میں کفارہ نہیں ہے، مگر قسم اٹھانے والا گناہ گار ہے کیونکہ وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے۔ تیسری منعقدہ، کہ کوئی شخص آنے والے زمانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام کروں گا یا اس کے خلاف کرتا ہے تو اس پہ قسم آئے گی، تو اللہ تعالیٰ تم سے ان قسموں پہ مواخذہ نہیں کریں گے جو تم لغو کرتے ہو، لیکن یمین اور غموس جو ہے، یمین منعقدہ اور غموس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے۔ آگے فرمائے للذین، ان لوگوں کے لیے یؤلون جو قسم اٹھاتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں کے بارے میں، تربصوا انتظار کرنا ہے، 4 اشہر 4 ماہ کا، فإن فاؤوا پس اگر وہ لوٹ آئیں، فإن اللہ بے شک اللہ غفور ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اسے کہتے ہیں ایلا۔ اس کے کیا کام ہے میں ابھی ترجمہ مکمل کر کے بتاتی ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں من عزم الطلاق، اگر وہ الہ کے بعد ارادہ کر لے طلاق کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے اور علیم جاننے والا ہے۔ والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی، یتربصن بانفسہن، روک کے رکھے اپنی جانوں کو، ثلاثۃ قروء 3 ہے اس تک، ویحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے، ان یکتمن کہ چھپائیں، ما اس چیز کو، خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کن اگر ہیں وہ یؤمنن ایمان لانے والی، باللہ اللہ کی ذات پر، اور والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے شوہر، احق کو زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کو لٹانے کی، فی ذالک عدت کے اندر، ان ارادو اصلاح اگر وہ ارادہ کریں وہ اصلاح کرنے کا، ولہن اور ان عورتوں کے لیے بھی حق ہے، مثل الذی ان حقوق کے مثل، علیہن جو ان عورتوں کے ذمے ہیں مردوں کے لیے، بالمعروف عمدگی کے ساتھ، وللرجال علیہن درجہ اور مردوں کے لیے عورتوں پہ درجہ ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا۔ دین کا ایک حصہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، قربانی، عشر، فطرانہ، اور دین کا کچھ حصہ ہے جو بندوں کے حق کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے نکاح، طلاق، خرید و فروخت، آپس میں زندگی کس طرح بسر ہوگی، اس کے متعلق جو قانون ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں قسموں کا ذکر ہے کہ اگر بے ساختہ بے اختیاری طور پہ قسمیں زبان سے نکل جائیں تو اللہ مؤاخذہ نہیں فرمائے گا، قصدن نکلے تو اس پر گرفت ہوگی۔ آگے الہ کا حکم ہے۔ الہ جو ہے شریعت کی اصطلاح میں، الہ کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو کر یہ قسم کھائے کہ میں تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا، تو اس کے لیے رب تعالیٰ نے ضابطہ مقرر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم ہے 4 مہینے تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور اگر یہ شخص 4 ماہ کے اندر اندر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور الہ کا حکم ختم ہو جائے گا، وہی قسم کا کفارہ جو بھی بتایا۔ اور اگر 4 ماہ تک بیوی کے پاس گیا ہی نہیں تو قسم پوری ہوگی، کفارہ نہیں آئے گا، لیکن طلاق ہو جائے گی، اور طلاق بھی بائنہ ہوگی۔ امام اعظم کی تحقیق ہے کہ اس حالت میں اس عورت پر ایک طلاق بائن خود بخود واقع ہو جائے گی۔ اور اگر قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں ساری زندگی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، یعنی 4 ماہ کا وہ ذکر نہیں کرتا تو بھی الہ ہے، یا 4 ماہ سے زیادہ کا ذکر کرتا ہے یعنی 5 ماہ، 7 ماہ، 10 ماہ، تو بھی الہ ہے۔ تو اگر تو نکاح میں اگر تو 4 ماہ کے اندر اندر اس سے کم میں آ جائے تو ختم، اور اگر زیادہ
وقت گزر گیا نہیں وہ قریب آیا تو پھر یہ نکاح ٹوٹ جائے گا اور طلاق بائن ہو جائے گی، اور دوبارہ اگر نکاح میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے انہیں دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ آگے طلاق کا حکم بتایا۔ طلاق اچھی چیز نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے انا وغزل المباحات عند اللہ طلاق، وہ چیزیں جو جائز ہیں ان میں بری چیز، بے شک جائز چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز طلاق ہے۔ تو طلاق صریح الفاظ کے ساتھ کہہ دی جائے کہ میں نے تمہیں طلاق دی تو یہ طلاق رجعی ہوتی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران بیوی سے رجوع کر لے بغیر تجدید نکاح کے۔ یا دو مرتبہ کہا میں نے تمہیں طلاق دی تو یہ بھی طلاق رجعی ہے، یعنی دوران عدت رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر عدت گزر گئی تو یہی طلاق رجعی بائن ہو جائے گی اور نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، مہر بھی مقرر کرنا پڑے گا، دو شرعی گواہ بھی ہوں گے۔ اور اگر تین طلاقیں دے دی تو پھر اس کے بعد شرعی طور پہ کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ آگے تفصیلات آئے گی۔ اور جو عورتیں جن کو طلاق ہو گئی اور وہ روک کے رکھے اپنی جانوں کو 3 حیض تک، تو یہاں سے عدت کا مسئلہ ہے۔ وہ عورت جس کو طلاق ملی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یعنی جب اس کو طلاق ہوئی تو اس وقت وہ حاملہ تھی، تو اس کی عدت ہے بچے کی پیدائش تک، لیکن طلاق ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوتی۔ اس کو حاملہ ہوئے 1 ماہ گزر گیا اور طلاق ہو گئی تو اب اس کی عدت ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا، وضع حمل، چاہے 6 ماہ بعد ہو 10 ماہ بعد ہو، کیونکہ بعض بچے 10 ماہ سے زائد عرصہ تک بھی ماں کے پیٹ میں رہ لیتے ہیں، ایسے ہوا کرتے تھے واقعات۔ تو پھر اس طرح پھر اس کی عدت بھی تب تک چلے گی، اور اگر 2 دن بعد بچہ ہو گیا، ماں کے آخری ایام چل رہے تھے، طلاق ہو گئی، تو بھی پھر اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ شریعت نے طلاق کا بہتر طریقہ یہ بتایا کہ طلاق ان دنوں میں دی جائے، 3 دنوں میں عورت پاک ہو، اور حیض کی حالت میں طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس حالت میں طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر مطلقہ ایسی ہے کہ اس کو ماہواری نہیں آتی، بڑھاپے کی وجہ سے یا چھوٹی عمر کی وجہ سے ابھی نابالغ تھی اور نکاح ہو گیا تو اس کو طلاق مل گئی، تو اس کی عدت پھر 3 ماہ ہے۔ ماہواری نہیں ہوتی تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 ماہ ہے۔ 3 مہینوں والی عدت کا ذکر سورہ طلاق کے اندر ہے، اور متعلقہ حاملہ کی عدت کا ذکر سورہ طلاق میں ہے۔ یہاں اس کی عدت کا ذکر ہے جس کو حیض آتا ہے اور طلاق ہوئی رخصتی کے بعد، تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اور اگر نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی، یعنی میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوا، تو اس کا حکم بھی 22ویں پارے میں ہے کہ اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، طلاق کے 2 منٹ بعد جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، 2-3 منٹ بعد بھی، کیونکہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی۔ اور عدت کا مسئلہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حاملہ تو نہیں ہے۔ اور فرمایا ان عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ چھپائیں ماں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان کے رحموں میں، یعنی اگر رحم میں بچہ ہے تو بتا دے، اگر حیض ہے تو بتا دے، کیونکہ اس مسئلے کا انحصار ان پر ہے، اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اگر کہ کسی فرد کو بتا دے کہ میں حاملہ ہوں یا حالت حیض میں، تاکہ اس کی عدت کا تعین ہو سکے، کیونکہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر دوران عدت نکاح کیا گیا تو جو لوگ مجلس سے نکاح میں شریک ہیں اور انہیں معلوم بھی ہے کہ ابھی تک عدت ختم نہیں ہوئی، تو ان سب شریک ہونے والوں کی نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ یعنی اتنا نازک معاملہ ہے، شریعت کی باؤنڈریز ہے، انہیں ہم کراس نہیں کر سکتے۔ اور یہ عورتیں جن کو طلاق ملی ہے ان کے خامد زیادہ حقدار ہے ان کو لوٹانے کے عدت کے اندر۔ اگر عدت کے دوران وہ رجوع کر نہیں کیا اور 3 حیض گزر گئے تو اب یہ رجوع نہیں کر سکتا، اگرچہ ایک ہی طلاق کیوں نہ دی ہو، اب وہ بائنہ ہوگی، اور اب اس کو عورت کے روکنے کی کا بھی اختیار نہیں ہے، اسر نو نکاح کرے تو اکٹھے ہونے کی گنجائش ہے۔ اور یہ جو 1 یا 2 طلاقیں دی اور رجوع کر لیا، یہ باقاعدہ حساب میں رہیں گی، یعنی ایک طلاق دی تو باقی اس کے پاس 2 کا اختیار ہوگا، 2 طلاقیں دے دی تو اس کے پاس صرف 1 طلاق کا حق ہوگا۔ تو طلاق رجعی میں عدت کے دوران خامن لوٹانے کے زیادہ حقدار ہے، مگر اس کے شرط یہ کہ یہ ارادہ کرے اصلاح کا، عورتوں کو آپس واپس لوٹانے سے مقصد اصلاح ہو، اس کو تنگ کرنا نہ ہو۔ اگر تنگ کرنے کی نیت کی تو رب تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ عدت ختم ہونے کے قریب ہے، ظاہری بات عدت ختم ہو جائے گی، عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی، تو یہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں جناب جو ہوں نا تم سے رجوع کرتا ہوں، رجوع کر کے تھوڑی دیر بعد پھر طلاق دے دے، تو اس کی عدت ہی لمبی ہوتی جائے گی نا۔ بعض لوگ تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ فرمایا اور درجے میں مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، 1 درجے کی فضیلت حاصل ہے، اور اس طرح مرد عورتوں پہ نگران ہے۔ سورۃ النساء میں بھی ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، تو ایک فطری امر ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ مردوں کی برتری کی دلیل بھی بیان ہو گئی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، مرد اپنی کمائی عورتوں پر، اور ان کی کفیل اور مشقت کے کام مرد کے سپرد ہیں۔ عورت کا کام گھر کی ذمہ داریاں ہیں، اور طلاق کا حق بھی اللہ نے مرد کو دیا ہے۔
تو نکاح کی گرہ جب مرد کے ہاتھ میں ہے تو اس کو کھولنے کا اختیار بھی مرد کو حاصل ہے، عورت کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ طلاق وہ طلاق جن کے بعد رجوع صحیح ہے، مرتان وہ دو دفعہ ہے، فامساکم بس روکنا ہے بیوی کو بمعروف اچھے طریقے سے، او تسریح یا الگ کر دینا ہے بإحسان اچھے طریقے سے، ولا یحل لکم اور نہیں حلال تمہارے لیے ان تاخذوا یہ کہ تم لو مما وہ چیز آتی تمہن جو تم نے ان عورتوں کو دی شیئن کچھ بھی، اللہ ان یخافا مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں خوف کھائیں کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، بس اگر تم خوف کرو اللہ یقیمہ کہ وہی دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، حدود اللہ کی حدودوں کو، فلا جناح علیہما تو ان میاں بیوی پہ کوئی حرج نہیں، فی مفتدت بھی اس چیز کے بارے میں جو عورت نے فدیہ کے طور پہ دی، خلا، وتلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها پس تم نہ تجاوز کرو اللہ کی حدوں کو، ومن یتعد حدود اللہ جس نے تجاوز کیا اللہ کی حدودات کو، فاولئک هم الظالمون پس وہی لوگ ہیں ظالم۔ فَإِن طلقها پس اگر اس نے طلاق دی تیسری، فلا تحل له تو پس نہیں ہے حلال اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی تنکیہ زوجن غیرہ یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے کسی اور مرد کے ساتھ، فَإِن طلقها پس اگر اس اور مرد نے بھی اسے طلاق دے دی، فلا جناح علیہما تو پس کوئی گناہ نہیں ہے ان پہلے دونوں پر، ان یتراجعا یہ کہ نئے نکاح کے ساتھ رجوع کرے، ان ظننا اگر وہ دونوں یقین رکھتے ہو ان یقیما حدود اللہ کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، وتلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینوها اللہ بیان کرتا ہے ان کو لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جس وقت تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ قریب پہنچے اپنی عدت کو، فَامْسِكُوهُنَّ پس تم ان کو روکو بمعروف عمدگی کے ساتھ، او سرحوهن یا ان کو الگ کر دو معروف عمدگی کے ساتھ، ولا تمسكوهن اور نہ روکو تم ان کو ضرارا تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم تجاوز کرو، ومن يفعل ذلك اور جس نے یہ کارروائی کی، فقد ظلم نفسه پس تحقیق اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ولا تتخذوا اور نہ بناؤ تم آیات اللہ کی آیات کو ہزوا ہنسی اور مذاق، بس کرو اور یاد کرو تم نعمت اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، وما انزل علیکم اور جو اللہ نے نازل فرمائی تم پر من الکتاب کتاب والحکمہ اور سنت، اور یعظکم بھی اللہ تم اس کی نصیحت کرتے ہیں، واتقوا اللہ سو اللہ سے ڈرو، علم اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ طلاقوں کا مسئلہ چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، تمام مفسرین فرماتے ہیں طلاق رجعی دو دفعہ ہے، یعنی اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو صریح الفاظ کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی اور یہ طلاق ہو گئی، اس کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، عدت کے اندر میاں بیوی آپس میں مل جائیں تو اس طلاق کا اثر زائل ہو جائے گا۔ یا دو مرتبہ کہا میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، عدت ختم ہونے سے پہلے میاں بیوی آپس میں مل گئے تو ان طلاقوں کا اثر ختم ہو گیا، لیکن بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ آئندہ اس کو صرف ایک طلاق کا اختیار ہوگا، اور اگر عدت ختم ہو گئی تو عدت ختم ہونے کے بعد خود بخود علیحدگی ہو جائے گی، اب یہ دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہے تو نکاح کی اجازت ہے، اور اگر وہ عورت کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے۔ تو رجعی طلاقیں دو ہیں، ان دو کے بعد حق ہے، بس روکنا عمدگی کے ساتھ، تم عورت کو روکو یعنی نکاح میں رکھو عمدگی کے ساتھ، یا چھوڑ دو تو وہ بھی اچھے طریقے سے چھوڑو، اور درمیان میں خلا کا مسئلہ ہے، اور فرمایا پھر اگر اس نے طلاق دے دی اس عورت کو تیسری، یعنی اگر خاوند نے دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی تو پس یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے ان تین طلاقوں کے بعد، یہاں تک کہ وہ حلالہ کرے، یعنی وہ عورت نکاح کرے اس مرد کے علاوہ کسی اور سے، اور پھر وہ مرد کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق ہو، پھر وہ اس کو طلاق دے، پھر وہ اس کی عدت پوری کرے، عدت پوری کرنے کے بعد پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی دو اور عدت کے بعد نکاح کا حق، بس تیسری طلاق دے دی تو اب یہ سارے حق ختم ہو گئے، نہ اس کو رجوع کا حق ہے نہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو قرآن کا یہی حکم ہے، حدیث بھی کثرت کے ساتھ یہی حکم واضح کرتی ہے، اور چاروں ائمہ بھی اس بات پر متفق ہیں، اور سب کا اتفاق ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہے، اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہا میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، تو تین طلاقیں ہو جائیں گی، اس کے بعد حلال ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تین طلاقیں علیحدہ علیحدہ کر کے دیں، یعنی ایسی عورت کو جس کے ساتھ نکاح ہوا لیکن میاں بیوی نے ہم بستری نہیں کی، وہ خاوند نے اسے طلاق دے دی، انت طالق انت طالق انت طالق، تو طلاق پہلی ہوگی، اور اسی طرح فرمایا کہ اگر اس نے طلاق دے دی اور اس عورت کو تیسری بھی، تو بس وہ عورت اب اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ سنت اور مستحب طریقہ تو یہ ہے، طلاق تین نہیں دینی چاہیے، ایک توہر میں ایک، دوسرے توہر میں دوسری، تیسرے توہر میں تیسری، پاکی کا ایام میں ہے اس کے بعد۔ درمیان میں خلا کا مسئلہ ہے، خلا عورت لیتی ہے اگر بیوی خاوند آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، مزاج نہیں ملتا، کیونکہ مزاج کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے،
اسی لیے شریعت کہتی کف کے اندر نکاح کرو، کف میں مزاج ایک جیسے ہوتے ہیں نا، اگر اور یہ خرابی آ رہی ہے اور نہیں وہ آپس میں رہ پا رہے، تو پھر شریعت نے عورت کو اختیار دیا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے بھی مجھے آپ علیحدہ کر دیں۔ البتہ اس میں تفصیل ہے، اگر خرابی بیوی کی طرف سے ہو تو کہ وہ رہنا نہیں چاہتی اور خامد رکھنا چاہتا ہے، تو ایسے موقع پر خامد عورت کو کہہ دے کہ آپ مجھے پیسے دے دیں گی تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا، کیونکہ میرے شادی پہ خرچہ ہوا ہے۔ اور اگر بیوی رہنا چاہتی ہے اور شرارت خامد کی طرف سے ہے، تو ایسی صورت میں خلا کا مال حرام تو نہیں ہے مگر مکروہ ہے، یعنی اگر آپ مرد پیسے لیتے ہیں نا تو وہ مکروہ ہے اس کے لیے، کیونکہ شرارت بھی اسی کی طرف سے اور رقم بھی وہ لینا چاہ رہا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے خلا میں، لیکن خلا ہوتا مال کے عوضی ہے، عورت مال دیتی ہے یا اپنا مہر جو اس نے لیا ہوتا ہے وہ دے دیتی ہے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہٰذا ان کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ پر اگر دوسرے خاوند نے بھی طلاق دے دی، بس کوئی حرج نہیں ان پہلے خامدوں پر، پہلے خامد اور بیوی پر، کہ اگر وہ آپس میں نکاح کر لیں، یعنی وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسائل تھے جو شریعت نے بیان فرمائے، اور کہا کہ بھئی طلاق بھی دینی ہے نا تو اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، یا تو رکھو اچھی طریقے سے یا پھر چھوڑ دو، اور نہ روکو، تکلیف نہ دو، مار پیٹ نہ کرو، تنگ نہ کرو، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا، کیونکہ بدلہ تو پائے گا۔ اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، طلاق، نکاح، یہ ہنسی مذاق نہیں ہوتا، یہ ٹی وی ڈراموں میں جو کرتے ہیں نا نکاح، یہ ٹی ویوں پہ ڈراموں میں اسکرین پر وہ ہو جاتا ہے، تو ہنسی بھی اس کی ہنسی ہے اور مذاق مذاق ہے، اور انسان جب اس کی نیت کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی اللہ کی جو حدودات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کو مذاق کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ لا طلقتم النساء، اور فرمایا جس وقت تم طلاق دو عورتوں کو، فبلغنا، پس وہ پہنچ جائے، اجلہن، اپنی عدت کو، فلا تعذلوہن، پس نہ روکو تم ان کو، یہ کہ وہ نکاح کریں، اجلہن، اپنے خامدوں سے، یعنی عورتیں اب نکاح کرنا چاہتی ہیں آگے، اور تم نے طلاق دی، انہوں نے عدت پوری کر لی، وہ آگے کہیں اور اپنا نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو اب تم کیوں روک رہے ہو انہیں؟ اذا تراضوا بینہم، جس وقت راضی ہو جائیں وہ آپس میں، اگر وہ آپس میں کرنا چاہے۔ اس کا شان نزول ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، بالمعروف، عمدگی کے ساتھ، ذالک، اس چیز کی، یعظ بھی نصیحت کی جاتی ہے، من، اس کو، کان منکم، جو ہے تم میں، یؤمن باللہ، ایمان لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالکم، یہی چیز ہے، ازکی لکم، جو تمہیں بڑی پاکیزہ ہے، واطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے بدن کے اعتبار سے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اس کا شان نزول ہے، اس کو دھیان سے سن لیجیے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت معقل بن یسار ایک صحابی ہیں، اور ان کے والدین فوت ہو گئے، اور ان کی ہمشیرہ تھی اور جن کا نام تھا جمیلہ، اور ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو البداح، تو انہوں نے اپنی ہمشیرہ بہن کا نکاح ابو البداح سے کر دیا، نکاح کے بعد اکٹھے زندگی گزارتے رہے، ابھی اولاد نہیں ہوئی، گھریلو معاملات ہوئے، بگاڑ ہوا، طلاق ہو گئی۔ ابو بداح نے تیش میں اور غصے میں طلاق دی، اور دی ایک ہی رجعی دی، طلاق رجعی دی، عدت گزر گئی، اب نکاح دوبارہ ہو سکتا تھا اگر انہوں نے ساتھ رہنا ہے۔ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن حضرت معقل بن یسار نے کہا کہ نہیں، میں نے تمہاری عزت کی، تمہیں اپنی بہن دی اور تم نے یہ سلوک کیا، تو اب اس لیے میں تمہیں وہ نکاح میں نہیں دوں گا دوبارہ۔ تو پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ دیکھو، اگر رجعی طلاق ہے اور وہ رہنا چاہتے ہیں، دونوں راضی ہیں، کیونکہ بہن بھی جمیلہ بھی راضی تھی، تو فرمایا جب وہ رہنا چاہتے ہیں تو تم بیچ میں حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت معقل بن یسار کے لیے آیت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ رب تعالیٰ کا حکم سر آنکھوں پر، اور اب میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، فوراً ہمشیرہ کا نکاح پہلے خامد سے کر دیا۔ تو شریعت نے کہا ہے بیچ میں رکاوٹ نہ بنو، کیونکہ ذالکم ازکی لکم، یہ چیزیں قلبی لحاظ سے بھی تمہارے لیے بڑی پاکیزہ ہیں، اور بدنی لحاظ سے بھی تمہارے لیے بڑی پاکیزہ چیزیں، تم جانتے ہو، اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ آگے رضاعہ ہے، دودھ پلانے کا، والوالدات مائیں یرضعن اولادہن، دودھ پلائیں اپنی اولاد کا، حولین کاملین، 2 سال پورے، لمن ارادہ، یہ اس کے لیے جو ارادہ کرتے ہوں، یتم رضاعہ، کہ مکمل کر لیں دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولود لہ، اور جس کی طرف بچے کی نسبت کی جاتی ہے یعنی باپ، رزقہن، ان عورتوں کا وہ رزق دے گا، وکفۃہن، اور ان کو لباس پہنائے گا، یعنی اپنی بیویوں کو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، لا تکلف نفس، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اتنی جتنی وہ سہ سکتا ہے، لا تضار والدۃ بولدها، نہ نقصان پہنچایا جائے گا ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ باپ کو بولدہ، اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اتنا ہی خرچہ آئے گا، فإن ارادہ، پس اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً، میاں بیوی دودھ چھڑوانے کا، انتراضی منہما، آپس کی مرضی سے، وتشاور پوری، اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما، پس کوئی حرج نہیں دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم، یہ کہ کسی اور سے بچے کو دودھ پلاؤ، مثال کے طور پہ
بیوی کمزور ہے، دودھ نہیں پلا سکتی، یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے کوئی بیماری کی وجہ سے، فلا جناح علیکم، تو کسی اور سے دودھ پلوا سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا سلم تم، جب دے دو تم، ماں وہ چیز آتے تم جو تم نے مقرر کیا، یعنی اجرت دے دو بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، اسے دیکھ رہا ہے۔ تو جس وقت عورت جو ہے نا نکاح میں ہو تو بچے کو دودھ پلانا اس کی ذمہ داری ہے، اور بغیر کسی اشد مجبوری کے بچے کو دودھ پلانے سے عورت انکار نہیں کر سکتی۔ اگر انکار کرے گی تو انت اللہ مجرم ہوگی اور گناہ گار ہوگی، کیونکہ بچے کو خراب رب تعالیٰ نے اس کی جسم میں رکھی ہے۔ جب وہ نکاح میں ہے تو دودھ پلانے کا خرچہ خاوند نہیں کرے گا، کیونکہ اس عورت کو باقاعدہ رہائش بھی خاوند نے دی ہے، اس کو کھانے پینے کا خرچہ بھی دیا، لباس بھی دیا، اس کی بیماری اور تندرستی کا خرچہ بھی خاوند کے ذمہ ہے، تو وہ اب اس سے خرچہ تو نہیں لے گی نا۔ ہاں آگے آ رہا ہے، اگر ماں باپ پہلے دودھ چھڑوانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ بعض بچے بڑے صحت مند ہوتے ہیں، سال، سوا سال، 1.5 سال گزرنے کے بعد وہ چھڑوا دیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس شخص پہ جس کی طرف بچے کی نسبت ہے، نہیں باپ، بچے کا باپ، اس کے ذمے ہے ان کا کھانا اور ان کا لباس ان کے خامندوں کے ذمے، یعنی کون سا لباس، تو جو قاعدے کے مطابق ہو، اور نہیں تکلیف دی جا سکتی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اگر خامد امیر ہے تو عورت کا خرچہ امیرانہ ہوگا، اس کا لباس وہ ہوگا جو امیر عورتیں پہنتی ہیں۔ اگر خامن درمیانی قسم کا ہے مالی اعتبار سے، تو اس کے ذمہ خرچہ بھی درمیانے درجہ کا ہوگا لباس میں۔ اور فرمایا نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، مثلاً عورت بیمار، اس کو دودھ نہیں آتا یا طبی اعتبار سے مضر ہے، مگر خامن کہتا ہے تمہیں نے پلانا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا اگر عورت مجبور ہو جائے اور دودھ نہیں پلا سکتی تو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا اور وارث پہ بھی اس طرح خرچہ لازم ہے، مثال کے طور پہ بچہ، باپ فوت ہو گیا تو بچے کے دودھ کا کیا سلسلہ ہوگا؟ عورت کے پاس خرچہ بھی کوئی نہیں اور خاوند کچھ چھوڑ کے بھی نہیں گیا، اب وہ جو شرعی وارث ہیں خرچہ ان کے ذمہ ہوگا کہ مرنے والے کا ایک اور بھائی اور بہن ہے، وراثت میں بھائی کو دوہرا حصہ ملتا ہے اور بہن کو ایک حصہ، تو اس کے مطابق بھائی کے ذمے ہیں، جس کو چچا کہتے ہیں، تو اور ایک طرف پھپھی ہے، تو یہ چچا اور پھپھی خرچہ اٹھائیں گی، صحیح۔ اور اگر وہ میاں بیوی دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑوانے کا رضامندگی سے اور مشورے سے، تو بھی چھڑوا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر تم ارادہ کرو یہ کہ تم کسی اور سے دودھ پلواؤ اور اجرت اس کی مقرر کر لو، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، جیسے حضور کی بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا حلیمہ سعدیہ نے، اور یہ اور سے پلوایا تھا، تو اس طرح کرنا بھی جائز ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یتوفون منکم جو تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ روکے رکھے بھی انفسہن اپنی جانوں کو، اربعۃ اشہر و عشرہ 4 ماہ اور 10 دن۔ پتہ چلا جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب اس کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو اس بیوہ پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما فعلنا اس کاروائی کے بارے میں جو وہ کرے، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، بالمعروف عمدگی کے ساتھ، یعنی وہ آگے اگر اپنا نکاح کسی اور سے کرنا چاہتی ہے، اسے پیغام نکاح آیا ہے تو اسے روکو مت، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ ولا جناح علیکم اور کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما اس چیز کے بارے میں، ارستم بھی جو تم نے اشارہ کرو اس کے ساتھ، من خطبت النساء عورت کو منگنی کا، یعنی اگر تم اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو خطبہ نکاح دیا جا سکتا ہے، لیکن نکاح عدت کے بعد۔ او اکنن تم، یا تم مخفی رکھو گے انفسکم اپنی جانوں میں کہ بھئی اس کی عدت پوری ہوگی، تو دل میں مخفی رکھو کہ میں اس کو بعد میں کہوں گا، عالم اللہ اللہ جانتا ہے، انکم بے شک تم ستذکرونہن ان قریب ذکر کرو گے ان عورتوں کو، ولکن لا تواعدوہن لیکن وعدے نہ کرو ان کے ساتھ سرن پوشیدہ، الا ان تقولوا مگر یہ کہ کہو قولا معروفہ بھلی بات، ولا تعزموا نہ ارادہ کرو عقدۃ النکاح نکاح کی گرا کا، حتی یہاں تک کہ یا بلغ الکتاب یہاں تک کہ پہنچ جائے تحریر اللہ کی طرف سے، اجلہ اپنی میعاد کو، یعنی عدت ختم ہونے کا انتظار کرو، بس ضرور، اور بس تم عورت کی مخالفت سے بچو، عالم اور تم جان لو ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، تو اللہ کی مخالفت سے بچو، عفواً، تو تم اللہ کی مخالفت سے بچو، جان لو اللہ جاننے والا ہے اور بردبار ہے، تحمل والا ہے، یعنی اللہ کی مخالفت کیا ہے کہ تم اس کی عدت کے دوران اس کو نکاح کر، اسے کہو کہ مجھ سے نکاح کرے، تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ اللہ کی مخالفت ہے، اور عدت کے دوران نکاح نہیں، یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کی مخالفت ہے اور حرام ہے، اور جو یہ کرے گا، جو اس کا نکاح پڑھائے گا اس کا بھی نکاح ٹوٹ جائے گا، اور نکاح خواں اور جو گواہ بیٹھے ہوں گے ان کا بھی نکاح ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے جو ہے نا یہ کسی بھی صورت سے کرنا جائز نہیں ہے۔
لا جناح علیکم نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان طلقتم النساء اگر طلاق دو تم عورتوں کو ایسیوں کو معلوم تمسوہن جنہیں تم نے چھوا نہیں ہے او تفریضوا لہن یا تم نے مقرر نہیں کیا ان کے لیے فریضہ کوئی مہر. تو نکاح ہوا رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر جو مہر ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ ایک سوٹ مطلب ایک ڈریس اسے لے دے بس یہ ہے. یہ بھی صرف اخلاقن. تو ومتعوہن تم اس کو ایک جوڑا دے دو الموسی قدرت والا ہے تو قدرہ ہو اپنی قدرت کے مطابق یعنی مالدار ہے تو پھر قیمتی دے وللمقتری تنگ دست ہے تو پھر قدرہ ہو اپنی قدرت کے مطابق یعنی تنگ دست ہے تو پھر اپنی تنگ دستی کے مطابق اس کو دے. اور فرمایا حق کر المحسنین یہ حق ہے نیکوکاروں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم نے طلاق دی ان عورتوں کو من قبل ان تمسوهن ان کو چھونے سے پہلے وقد فرضتم لهن اور تحقیق تم مقرر چکے ہو کر چکے ہو فریضہ مہر تو اب نصف ما فرضتم تو مہر آدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ یعفون اگر وہ عورتیں معاف کر دیں رخصتی نہیں ہوئی اور نکاح ہوا تھا طلاق ہوگی مہر بھی مقرر تھا تو اب وہ مہر آدھا ہو جائے گا. او یعفو یا وہ عورتیں معاف کر دیں الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا وہ عورتیں خود یا ان کی ولی معاف کر دیں. وان تعفو اور یہ کہ اگر مرد دو تو معاف کر دو اقرب للتقوی تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم اور آپس میں اچھا معاملہ کرنا مت بھولو کیونکہ اللہ جو تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات اپنی نمازوں کی حفاظت کرو والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز یعنی عصر کی حفاظت کرو. وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے سامنے قانتین عاجزی کرتے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم خوف ہو تمہیں پھر فرجالن تو کھڑے کھڑے تم پڑھ لو اور رکبان یا سواری پر. نفل نماز سواری پہ پڑھی جا سکتی فرض نماز سواری پہ نہیں پڑھا جا سکتا. تو یہاں نفل نماز کا بتایا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں ہو جاؤ فاذکروا اللہ تو تم یاد کرو اللہ کو کما علمکم جیسے تمہیں اپنے تعلیم دی ما ان چیزوں کی لم تکونوا تعلمون جنہیں تم نہیں جانتے تھے. تو یہ جو ہے نماز عصر کی خصوصیت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے گھر کے ایسے جیسے سارے افراد فوت ہو گئے. اور مہر کے احکامات تھے. ایسی عورت جسے خلوت صحیحہ بھی نہیں ملی اور رخصتی بھی نہیں ہوئی نکاح ہوا تھا اور پھر اسے طلاق ہو گئی تو اس کی مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا تو کچھ اپنے سے زائد دے اور اگر مہر مقرر ہوا تو مہر آدھا ہو جائے گا. یہ احکامات تھے. والذین اور وہ لوگ یتوفون جن کو وفات دی گئی منکم تم میں سے ویذرون وہ چھوڑ گئے ازواج بیویاں وصیہ وہ وصیت کرتے ہیں لازواجہم اپنی بیویوں کے حق میں متاعن فائدے کی الحول ایک سال تک غیر اخراج کہ ان کو نہ نکالا جائے گھر سے. فإن خرجنا اگر وہ نکل جائیں خود فلا جناح علیکم تو آپ پر کوئی گناہ نہیں فیما فعلنا اس کاروائی کے بارے میں جو وہ کرتی ہیں فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں من معروف اچھے طریقے سے. اللہ تعالی عزیز ہے یعنی غالب ہے حکیم اور حکمت والا ہے. وللمطلقات اور ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی گئی متاعن جوڑا ہے بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ حقا علی المتقین اور یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر. کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتے ہیں لکم تمہارے واسطے آیات ہی اپنی نشانی لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو. تو اس آیت کریمہ میں ایک بات ہے کہ اس میں وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن اور اس میں بتایا کہ یہ جو عورتیں جو ہیں اگر وہ ان کے شوہر فوت ہو جائیں تو ان کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے. اور پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ عورت کے لیے شوہر وصیت کر جاتا تھا کہ میں مر گیا جو مجھے کوئی بیماری ہیں جو بھی مرنے کے معاملات ہوتے تو میری بیوی کو گھر سے نہ نکالا جائے کیونکہ اس کے لیے پھر اور کوئی پناہ گاہ نہیں تھی اور نہ ہی اس کے لیے وراثت ہوتی تھی. تو فرمایا کہ وہ مرد جن کو وفات دی جائے تم میں اور وہ چھوڑ جائیں اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں پھر کہ ان کو ایک فائدہ پہنچایا جائے سال تک یعنی اسے گھر سے نہ نکالا جائے عدت ختم ہونے کے بعد. اگر وہ اپنی مرضی سے نکل جائیں تو کوئی گناہ نہیں یعنی عدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ عورتیں کہیں اور جانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تم ان کو نہ رکو کاروائی کے بارے میں جو وہ عورتیں اپنی جان کے بارے میں کریں یعنی اگر وہ کسی جگہ رشتے کا سلسلہ جوڑتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بھلائی کے مطابق وہ جو تعلق جوڑیں اور بھلائی کا ہو برائی کا نہ ہو. اگر غلط تعلق جوڑے تو تمہیں حق ہے تم روک سکتے ہو. اور حدیث میں آتا ہے جس نے تم میں سے کوئی برائی دیکھی ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو ہاتھ سے روکے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں برا جانے اور یہ جو برا جاننا ہے دل میں صرف یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. تو ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی گئی ایک جوڑا ہے اچھے طریقے سے
جس عورت کو طلاق ملی اس کا مہر بھی مقرر تھا تو ایسی عورت کو ایک جوڑا دینا مستحب ہے، اور وہ عورت جس کا حق مہر مقرر نہیں تھا اس کو ایک جوڑا دینا واجب ہے، اور وہ جوڑا امیر آدمی کے ذمے اس کی حیثیت کے مطابق ہے، غریب آدمی کے ذمے اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ پھر آیا اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو، دشمن تمہارے پیچھے دوڑا آ رہا ہے اور تم آگے آگے دوڑے جا رہے ہو اور نماز کی معافی نہیں ہے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو نماز اتنی اہم ہے کہ دشمن تمہارے پیچھے لگا ہے تو اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، سوار ہو تب بھی پڑھو، اشارے کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور آگے فرمایا یہ جو اگلا رکوع شروع ہوا ہے اس میں دیکھیں الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، اور لوگوں کی طرف خرجوا جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوفن وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور نکلے کیوں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ، سو اللہ نے انہیں کہا منہ تو مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، بے شک اللہ لذو فضل علی الناس، فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ نہیں جان شکر کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، وعلموا جان لو ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے، یقرض اللہ جو قرض دیتا اللہ کو، قرض حسنا اچھا قرض، فیضاعفہ بس بڑھائے گا اللہ اس کے لیے، اضعافا کثیرہ کئی گنا زیادہ، اللہ یقبض اور اللہ ہی رزق تنگ کرتا ہے، ویبسط اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے، ولیہ ترجعون اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو بنی اسرائیل مشہور خاندان ہے، حضرت یعقوب کی اولاد ہے، حضرت یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے، ان 12 بیٹوں کی نسل آگے چلی، ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف ہے، حضرت یعقوب کے بعد حضرت عیسیٰ تک اس خاندان میں تقریباً 4000 پیغمبر ہیں، اور 3 مشہور آسمانی کتابیں ملی، تورات حضرت موسیٰ کو، زبور حضرت داؤد کو، انجیل حضرت عیسیٰ کو۔ یہ اردن اور لبنان کے جس رقبے پر یہود نے قبضہ کیا یہ سارا اس میں شامل تھا، یہ اس کے حالات ہیں، یہ جو یہاں بیان ہوئے کہ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے یہ واقعہ کیا ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، اور اس کی تفصیل کیا ہے کہ موت کے ڈر سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقے سے نکلے، اور ڈر کے ساتھ کہ ہمیں یہاں موت آئے گی، کیونکہ اس علاقے میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی اور اس وبا سے کثرت سے اموات ہو رہی تھی، اور یہ اس ڈر سے کہ ہمیں یہاں موت نہ آ جائے وہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے موت کے ڈر سے، بس فرمایا اللہ نے ان کو مر جاؤ جس جگہ وہ گئے، تو وہ اللہ کے حکم سے مر گیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے لوگوں پہ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور فرمایا لڑو اللہ کے راستے میں اور جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور تمہاری کاروائی کو جانتا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا جہاد میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسلحہ وغیرہ رقم کے نہیں ہوتا، اور بعض مجاہد غریب ہوتے ہیں، سفر خرچ تو نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا جو اللہ کو قرض دے گا، یعنی مجاہدین کو قرض دے گا، تو گویا اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، اللہ اس کو آگے ڈبل ٹرپل کر کے اس کو دے گا، اور اللہ صرف یہ نہیں کہا ڈبل، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ اور زیادہ کرے گا۔ یہ جو علاقہ تھا نا شام اور کنعان کا تھا، یہ ارض مقدس تھی، یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، یہ پہلے ترکوں کے پاس تھا، 500 سال تک تنہا ترکوں نے ساری یورپ کو آگے لگایا ہوا تھا، حالانکہ اس وقت ان کی تعداد بھی بہت کم تھی مگر ایمان زیادہ تھا۔ اردن شام لبنان کے اتنے ذہن بگاڑ دیے گئے تھے کہ وہ آپس میں مل نہیں سکتے تھے، کافروں کے ساتھ وہ مل سکتے ہیں لیکن آپس میں نہیں، تو یہ سارا علاقہ جس کا یہاں ذکر ہے یہ شام کا ہے، حضرت حزقیل پیغمبر تھے، ان کے مقابلے میں مالکا قوم تھی، اور یہ بڑے قد و قامت والے لوگ تھے عمالقہ والے، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے حضرت حزقیل نے فرمایا تیاری کرو اس قوم کو، قوم نے کہا کہ وہ بڑے زور آور لوگ ہیں ہمیں وہیں مار دیں گے، ہم نہیں کریں گے، تو اچھے جہاد کا وجہ تھی جس کے لیے ان کی موت آئی، انہوں نے کہا ہم قوم عمالقہ سے نہیں لڑ سکتے، اس لیے کہ وہ قوم بڑی قد آور ہے، زور آور ہے، کئی ہزار لوگ تھے، قرآن کریم نے کہا ہے الوف 4000 کے قریب، بعض جگہ پہ آئے 8000، بعض میں آئے 10,000، بعض آئے 40 اور بعض جگہ 70۔ تو جب حضرت حزقیل نے ان کو جہاد کا فرمایا تو یہ گھروں سے نکل کے جنگلوں کی طرف چلے گئے، تو اللہ نے ان جنگلوں میں ہی ان پر موت مسلط کر دی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے، اور مسلسل 8 دن مرے رہے، حضرت حزقیل کی برکت سے پھر زندہ ہوئے، تو اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ جہاد کرنے سے موت نہیں آتی، جہاں بھی بھاگ کے جاؤ گے وہاں بھی موت آ سکتی ہے۔ علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا الی الملأ اس جماعت کو، من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں سے تھی، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس قالو جب کہا ان لوگوں نے نبیین اپنے نبی کو ابعث مقرر کر دیجئے لنا ہمارے لیے ملک کوئی جرنیل، نقاتل فی سبیل اللہ جس کے ساتھ مل کے ہم لڑیں اللہ کے راستے میں، اور قال اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا حل عصیتم تحقیق کے ساتھ تم سے امید ہے، ان کتب علیکم القتال اگر تم پہ جہاد فرض کیا گیا اللہ تو قاتلو تو تم لڑو گے تو نہیں، قالوا وہ کہنے لگے وما لنا ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتلہ کہ ہم نہ لڑے اللہ کے راستے میں،
उखरिजना, हमें तो निकाला गया हमारे घरों में, घरों से और हमारे बेटों से, तो हम तो लड़ेंगे, बदला लेना है। लेकिन फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उन पे जिहाद फर्ज कर लिया गया, थे जो ना फिरे। वल्लाहु, और अल्लाह अलीमुन, जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन, जालिमों को। वक़ाल लहुम नबियुहुम, कहा उनको उनके नबी ने कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, कद बअस लकुम, तालूत मुकर्रर किया तुम्हारे वास्ते तालूत अलैहिस्सलाम को, मलिकन, बादशाह। कालू, कहने लगे, अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, कि ये तालूत हम पर कैसे इख्तदार हासिल करेगा, व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु, हम तालूत से ज्यादा हकदार है सल्तनत के। वलम युअ्त सअतम मिनल माल, क्योंकि तालूत को तो माल ज्यादा मिला ही नहीं है। क़ाला, तो अल्लाह के नबी ने कहा, देखो, इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु, तालूत का इंतखाब अल्लाह ने किया है, अलैकुम, तुम पर, वज़ादहु, अल्लाह ने उसको ज्यादा दिया है, बस्ततन फिल इल्म, इल्म का फैलाव, वल जिस्म, और ताकत के एतबार से वो तुमसे ज्यादा है। वल्लाहु युअ्ति मुल्कहु, तो अल्लाह अपनी मुल्क जिसे चाहता है मैं यशा देता है। वल्लाहु वासिउन, और अल्लाह वासिअ, यानी कसाइश वाला है, अलीम, और जानने वाला है। वक़ाल लहुम नबियुहुम, कहा इन लोगों ने उनके नबी से, कहा इन लोगों को उनके नबी ने, इन्ना आयत मुल्क ही, देखो तालूत की सल्तनत की निशानी ये है, अन यअतियकुम ताबूत, के आएगा तुम्हारे पास संदूक, फीही सकीना, इसमें कुछ तसल्ली की चीजें होंगी, मैं रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, वबक़िया, और कुछ बाकी तबरुकात होंगे, मिम्मा तारक आलू मूस, जिस मूसा, उनमें से जो मूसा के खानदान ने छोड़े हैं, वो आलू हारून, और हारून के खानदान ने छोड़े हैं। और ये सारे जो मामलात, ये जो ताबूत है, तहमिलुल मलाइका, इस संदूक को उठाए हुए लाएंगे फरिश्ते, ये निशानी है इस बात की कि तालूत तुम्हारा बादशाह है, लकुम, तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम हो ईमान लाने वाले। हज़रत मूसा के बाद बनी इसराइल का खानदान मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान बहर रूम के किनारे पर आबाद हुआ था। वो इलाका खासा जरखेज था, ये लोग बहुत मेहनती भी थे, माली एतबार से इन लोगों ने बड़ा नाम पैदा किया। बनी इसराइल के मुकाबले में अमाल का कौम थी, बहुत ताकतवर थी, कद खाट काठ वाले थे, माली एतबार से भी, तादाद के एतबार से भी, और इनको कत्ल करते थे, इनसे माल भी छीनते थे, और हजारों की तादाद में नौजवान लड़कियों को भी उठा कर ले जाते थे। अब ये जो पैगंबर थे उस वक्त, उनका नाम था हजरत शमवील, ठीक है, और इनकी उम्र काफी हो गई थी, बूढ़े और कमजोर थे। तो इन बनी इसराइलियों ने कहा कि हमें मालका कौम पर हमला करना है, और आप तो बूढ़े हैं, तो आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर हो। हजरत शमवील ने दुआ की, तो इनके लिए बादशाहत, हजरत तालूत को इनका लीडर मुकर्रर किया गया। इन्होंने कहा वो लीडर कैसे बन सकते हैं, हमें तो उनके साथ नहीं जाना, उनके, वो तो गरीब इंसान है। तो फरमाया, देखो, अल्लाह ने मुकर्रर किया, तुमने खुद ही मांगे थे, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, ठीक है। और जब अल्लाह ने मुकर्रर किया है, तो अब तुम उन पर ही राजी रहो। कहा जाता है कि उनका पेशा जो था ना, वो रंगरेज थे, या कपड़ों को रंगने वाले थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने उनका इंतखाब किया, और उनकी इंतखाब की निशानी ये बताई कि तालूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते ताबूत सकीना लेकर आएंगे और उनके सामने रखेंगे। ये निशानी होगी कि तालूत अलैहिस्सलाम ही तुम्हारे लीडर हैं, और तुम इनकी क़यादत में कौम मालका से लड़ोगे। और ये जो ताबूत सकीना है, इसमें बनी इसराइल के तबारुकात थे, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून की पगड़ियां थी, मूसा अलैहिस्सलाम का जूता था, तौरात तख्तियों पे लिखी हुई थी, तो इसी तरह एक तख्ती टूटी हुई जिस पे तौरात की कुछ अल्फाज थे, वो भी इसमें थी ना। फलम्मा, पस जिस वक्त फसल तालूत, जुदा हुए तालूत अलैहिस्सलाम जुनूदी, लश्करों को लेकर, काला, फरमाया, इन्नल्लाह, बेशक बेशक अल्लाह ताला, मुब्तलीकुम, तुम्हारा इम्तिहान लेने वाले हैं, बिनहरिन, एक नहर से, बस जिसने उस नहर से पी लिया, फलैसा मिन्नी, वो मेरे में से नहीं होगा। वमल्लम यतअम हो, जिसने नहीं चखा इसका इसका पानी, फ़इन्नहु मिन्नी, तो वो मेरे साथ होगा। यानी हजरत तालूत ने जब देखा कि ये लोग तो 70,000 के करीब लोग तैयार हो गए जाने के लिए, लेकिन ये ऐसे जा रहे थे जैसे कोई पिकनिक पे जा रहे हैं। हजरत तालूत ने कहा कि अल्लाह करनी है, क्योंकि ये समझ नहीं रहे थे कि हमें तो अमालका से जंग लड़नी है, तो ये तैयार नहीं थे जंग के लिए। तो फरमाया, देखो, अल्लाह ताला ने हजरत शमवील को सिखाया कि तालूत को बताएं। तालूत वली थे, शमवील नबी थे। तो हजरत शमवील के पास पैगाम आते थे, वो हजरत तालूत को देते थे। तो सिखाया उन्हें कि भाई, आप अपनी कौम का ना इम्तिहान लेंगे, उन्हें कहेंगे नहर के पास से गुजरना है, तो उसमें से पीना नहीं है, मगर जिसने चुल्लू भर के बस पिया, उससे ज्यादा ना पिए। तो शदीद गर्मी थी, और जो है ना, वो शदीद गर्मी के आलम में इस तरह की आजमाइश सख्त होती है, लेकिन इल्ला मन इख्तरफा, मगर वो शख्स जिसने भरा गुरफा एक चुल्लू भी यदि अपने हाथ के साथ फशारी भूमि हूँ, बस पिया उन्होंने इस नहर के पानी से, इल्ला कलीला मिनहुम, मगर बहुत सारे, बहुत कम लोगों ने नहीं पिया, मिनहुम, उनमें से। कहा जाता है 300 सिर्फ 13 थे जिन्होंने नहीं पिया। फलमा जावज़हु, पस जब पार कर गए इस नहर को, हुआ वो तालूत अलैहिस्सलाम वल्लज़ीना आमनू मअहू, और वो जो ईमान लाए उनके साथ,
قالو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، نہیں طاقت آج ہمارے لیے، بجالوت جالوت کے مقابلے میں لڑے۔ قوم المالکہ کا جو بڑا تھا جالوت، جس کے ساتھ مل کے لڑنا تھا، تو یہ جو 313 تھے نا، ان کے بھی حوصلے ڈگمگائے کہ ہم کیسے لڑیں، کیونکہ ہماری تعداد ہی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، وہ جنود ہی اور اس کے لشکر کے مقابلے میں کیسے لڑیں۔ تو کہا ان لوگوں نے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے، بڑا اچھا جملہ کہا، کم من فئتن قلیلہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، غلبت فئتن کثیرہ، بڑی بڑی پر غالب آ جاتی ہیں، باذن اللہ، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو ہماری جماعت کم ہوئی تو کیا ہوا، ہمیں ہماری مدد اللہ کریں گے۔ ولما بارزو، جس وقت سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، تالوت اور لشکر، قالو کہا مومنوں نے، ربنا، اے ہمارے رب، افریق علینا، ڈال دیجیے ہم پر صبر، و ثبت اقدامنا، ثابت قدم رکھ دیجیے ہمارے قدموں کو، منصورنا، ہماری مدد کیجیے، علی القوم الکافرین، کافر قوم سے یعنی مالکا سے۔ تو فہزموہم، پس ان مومنوں نے شکست دی تھی کافروں کو، لیکن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو۔ جالوت طاقتور تھا، اور قوم لوط میں، تالوت میں، حضرت داؤد کی عمر بھی بہت چھوٹی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت کو قتل کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے دی حضرت داؤد کو سلطنت بھی اور حکمت بھی، دانائی بھی، وعلمہ، اللہ نے تعلیم دی ان کو، بما یشاء، ان چیزوں کی جو رب نے چاہا، ولولا دفع اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا ٹالنا لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، تو البتہ خرابی ہو جاتی زمین میں، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل علی العالمین، مہربانی کرنے والا ہے جہان والوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں، علیک، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، وانک، اور بے شک آپ، لمن المرسلین، اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہ آزمائش تھی ان کی، آزمائش میں تو فیل ہوئے، 313 رہ گیا 70,000 میں سے، یعنی 70,000 میں سے 313 نے نہیں پیا اس سے۔ اور پھر جالوت نے کا مقابلہ ہوا، جالوت نے کہا یہ تو بھی معمولی سا لشکر ہے، اور میری فوج کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد کے والد بھی تھے، جن کا نام تھا عیسیٰ بن ابیبت، تو ان کے 6 بیٹے تھے، 5 تو جنگ میں شریک تھے، حضرت داؤد کم سنی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، بلکہ اپنے بھائیوں کو سامان پہنچانے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ تو لشکر اسلام میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت شمویل بھی موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ طالوت کے مقابلے میں، جالوت کے مقابلے میں داؤد کو نکالو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت داؤد کے والد کو بما 6 بیٹوں کے طلب کیا، اور حضرت طالوت نے اور داؤد علیہ السلام کو جالوت کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کر لے گا۔ بہرحال داؤد علیہ السلام نے جالوت کا مقابلہ کیا، اور حضرت داؤد جب آ رہے تھے نا، تو راستے میں 3 پتھر پڑے تھے، وہ بولے ہمیں اٹھا لو، ہم جالوت کو قتل کریں گے۔ تو وہی پتھر کام کر گئے، جالوت کا صرف ایک پتھر اس کے ماتھے پہ لگا، اور تمام جسم پر ایسے لگا جیسے لوہے کی بندوق ہے، اور تینوں پتھر اس کے جیسے جیسے مارے گئے اس کے ماتھے پہ لگے گئے، اور پیچھے سے نکلتے گئے، اور یہ ہلاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو بس اہل ایمان نے ان کافروں کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے، اور فرمائی یہ اللہ کی آیتیں ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، یہ تمام واقعات بنی اسرائیل کی، اور وہ قصہ بنی اسرائیل کا جو اوپر گزرا، یعنی ہزاروں کا نکلنا اور مرنا، وہ بھی قوم مالکہ سے حضرت حزقیل کے حکم سے جا رہے تھے، لیکن نہیں گئے تھے، تو ان کو چھپ کر جنگل میں چلے گئے، تو وہاں موت آ گئی۔ اور طالوت اور جالوت کا واقعہ سب اللہ کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، سنائی جاتی ہے، اللہ وحی کے ذریعے علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے ہیں۔ آپ نے کوئی تاریخ نہیں پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نہ تاریخ کے ایسے واقعات موجود ہیں، یہ تو بس نشانی ہے واقعتاً، یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہیں آپ اے نبی، بلکہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور ان واقعات کو سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ بنی اسرائیل ہر حال میں جو ہر ہرمی دکھاتے تھے، اور یہ جو آپ یوں سمجھ لیں کہ ضدی تھے، اور ایسے ایسی ان کے سوالات اور آگے سے مطالبے ہوا کرتے تھے، کہ نبیوں کو بھی یہ ماد دلوا دیتے تھے، یعنی ان کو چپ کروا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اندر گمراہی ایسی رکھی کہ ہمیشہ کے لیے انہیں مغضوب اور ضالین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ نصیب فرمائے۔ ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام، صلی اللہ علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریۃ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔